الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی، ولیالٍ عشر اور 10 راتوں کی۔ سورہ فجر یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اختتام کہاں ہوتی ہے؟ یا ایتُ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میں سورہ فجر پڑھ رہا تھا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ فجر کی تفسیر میں لے کر بیٹھا تھا، پڑھ رہا تھا۔ ویسے تو قرآن کریم کا ہر الفاظ، ہر سورت، ہر آیت انسان کے لیے رہنمائی کے لیے ہے، رہبر ہے ہماری، تو جس کو بھی انسان تھوڑا سا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھ لے۔ لیکن سورہ فجر تو بہت چھوٹی سورت ہے، دراصل ہر ساتھی اور ہماری ہر بہن اور بیٹی پڑھ سکتی ہے اس کو۔ اس سورۃ فجر کی پڑھ کے مجھے تعجب ہوا، حیران ہوا، اور میں پھر شکر تو کرتا تھا قرآن کریم کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم دیا، لیکن اور شکر کے اندر اضافہ ہو گیا۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہے ہیں، اور شروع کے اندر اس صورت کے اندر 5 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور میں پہلے بھی جمعے کو میں نے بات کی تھی، دوبارہ بات کرتا ہوں کہ رمضان کی تو اہمیت ہے ہمارے لوگوں میں۔ رمضان میں تو وہ فجر میں لوگ آ جاتے ہیں، مسجد بھری بھی لگتی ہے، عشاء میں بھری بھی لگتی ہے، لیکن یہ عشرہ جو ہے ذی الحج کا شروع کا عشرہ، وہ آخری عشرہ، یہ شروع کا ہوتا ہے ویسے پورے رمضان کے اندر۔ اس میں اہمیت نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم فجر کی نماز میں آتے، عشاء کی نماز میں آتے، اہتمام کرتے۔ ہاں الحمدللہ الحمدللہ کا شکر، کچھ لوگ روزے رکھنے شروع کر دیے، کچھ لوگوں نے، کچھ لوگ فجر میں 5 10 15 آدمی بڑھ گئے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں بڑھے۔ تو یہ سورہ فجر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد پھر 5 دفعہ قسمیں کھائی، 5 قسم کھائی سورہ فجر کی صورت میں، 5 قسم کھائی، 5 دفعہ قسم کھائی۔ اور ہمیں خوشی اور خوشخبری کیا سنا رہے ہیں اللہ پاک، یہ تو دیکھیے۔ مجھے گمان ہے اس نے میں اس کی آخری 2 آیت ہے، اس میں 2 میں نے پھر تھوڑی سی یا آیت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کی شروعات کر کے یہاں کرنے کے بعد میں نے 2 کی تفسیر نہیں، تفسیر تو میں نے مولانا مظہری پڑھی، تفسیر مظہری پڑھی، لیکن اس کے بعد میں نے دو لوگوں کا اس کا ترجمہ دیکھا۔ میں نے کہا اتنی بڑی بات، ہم نے خالی عشرہ کی راتوں کی عبادت کر لیں، روزے رکھ لیں، اور فجر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اس کے اہتمام کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا خوشخبری دے رہے ہیں، یہ تو دیکھیے۔ میں نے ایک شیخ الہند کی میں نے تشریح دیکھی، اور ایک ہمارے حضرت حکیم حسن صاحب کی میں نے اس کی تفسیر دیکھی، بڑے چھوٹی چھوٹی سی انہوں نے چھوٹے سے الفاظوں میں تشریح کی، اس کو سن لیجیے۔ پہلے میں شیخ الہند کی تشریح بتا رہا ہوں جو انہوں نے کی، سورہ فجر کی آخری آیت کی بات کر رہا ہوں۔ سورہ فجر کے آپ کا موقع بنے تو اس کو تفسیر پڑھ لیجیے گا، تھوڑی سی فکر، تھوڑا سا کام، تھوڑی سی تدبیر کر لیں۔ ہاں روزہ رکھنا آسان نہیں، اللہ کا فضل ہے وہی رکھ سکتا ہے، بہت مشکل کام ہے، ہر عبادت آسان ہے، روزہ مشکل ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو، اللہ کا فضل ہو تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ رکھنا شروع کر دیا، آسان ہے، لیکن ایک عام جو فضا بننی چاہیے، ماحول بننا چاہیے، وہ ماحول نہیں بنا۔ تو لیکن اس کے بعد انعامات کی دیکھیں تو بھرمار کیسی۔ شیخ الہند کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا، پھر چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری بہشت میں، جنت میں۔ یہ شیخ الہند تشریح فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں فرما رہے میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ دیکھیے ہمیں اہمیت کتنی دی جا رہی ہے، تو دیکھیے ہماری کتنی قدر کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نا ہمیشہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذات ہے جو قدر کر سکتی ہے، کوئی دنیا میں قدر نہیں کر سکتا۔ اولاد کا رشتہ، بیوی بچوں کا رشتہ، دوستوں کا رشتہ، سب ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن ایک جو صحیح معنوں میں جو صرف دینے میں راضی ہوتا ہے،
مانگنے پہ راضی ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا دار ہوتے ہیں، کتنا بھی تعلق ہو، ماں بیٹوں کا تعلق ہو، مانگتے ہیں 10-5 دفعہ مانگ لیں گے پھر ناراض ہو جائیں گے، چہرے پہ بل تو آ ہی جائے گا کہ تیسری چوتھی دفعہ کوئی مانگے گا تو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہ مانگو تو بل آ جائے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کتنی بڑی خوشخبری سنا میں کہ سورہ فجر کی اگر آدمی تشریح کی پوری پڑھ لیجئے، اب چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے اندر وقت مل جائے گا، جو بھی قرآن کریم کی تفسیر نظری پڑھ لے، ہماری بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے حضرت بالغ مفتی شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے وہ پڑھ لے، اس کے اندر ایک سورت پڑھ لے، کتنا پڑھائے نا۔ اے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا پھر چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میرے بہشت میں۔ ترجمہ شیخ الہند۔ اور ہمارے حضرت والا نے میں وہ بھی بات کرتا ہوں، پہلے میں حضرت حکیم اختر صاحب کے اس کا ترجمہ والا تو وہ دونوں سے ایک لائن کی تشریح کی، ایک لائن کے اندر پورا نچوڑ دے دیا، پورا نچوڑ دے دیا۔ اے نفس لوٹ اپنے رب کے پاس، تو مجھ سے خوش اور میں تجھ سے خوش۔ اللہ تعالیٰ کہہ دے، فرما دے کہ میں تجھ سے خوش، تو پھر کیا چاہیے ہمیں؟ پھر جنت کیا حیثیت رکھتی ہے یا کوئی اور چیز دنیا کی کیا حیثیت رکھتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ دے تو مجھ سے خوش، میں تجھ سے خوش۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تجھ سے خوش، پہلے یہ کہہ رہے تو مجھ سے خوش۔ یعنی آپ دیکھیے تھوڑی سی روزوں کی اہتمام کر لیں، فجر کی اہتمام کر لیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیں، ذکر و فکر کی کر لیں، اللہ والوں کی تھوڑی صحبت میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، کوشش کر لیں۔ تو اب میں نے اس کے بعد اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سی سوچا میں نے، تو مجھے وہ حضرت والا کا جو بیان تھا نور سکینہ والا یاد آ گیا کہ جب انسان عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قلب کو نور سکینہ عطا فرماتے ہیں۔ نور سکینہ کیا چیز ہے؟ پہلے بہت دفعہ ہماری بات ہوئی ہے، وہ ایک ہی دیکھیے قبر میں چیز جاتی ہے، روح جاتی ہے، جسم تو گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ابھی وہاں پر وزیرستان میں قبروں کو کھودا نکالا گیا تو اس میں وہ کچھ لوگ بڑے بڑے لوگ کو جو ڈرون اٹیک سے مارا تھا، تو ان کی قبروں کو جب کھولا ایک آدھ کو بڑے لوگوں کو کتنے عرصے کے بعد، تو ایسی ایسی کفن کے ساتھ قبر نکلی ہے، اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے، بالکل ایسے ہی اس کو وہاں سے لے کے کہیں اور جگہ لے جا رہے تھے تدفین کے لیے۔ لیکن اکثریت کے اندر تو جسم تو ختم ہے، لفافہ ہے نا، ختم ہو جاتا ہے، روح کے ساتھ رہتا ہے نور سکینہ۔ وہ نور سکینہ ایک نور ہے اور روح بھی ایک نور ہے، اور روح کے ساتھ نور سکینہ آتا ہے تو وہ اس میں نور سکینہ، کیونکہ قبر میں انسان چلا گیا، روح تو رہتی ہے نا، نور کے ساتھ نور، اس کا نور سکینہ کی وجہ سے، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس میں وہ طاقت اور ہمت اور وہ نظر پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کے فضل سے پیدا ہوتی ہے، اور اس نور کی وجہ سے، اس سکینہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے۔ اور یہ نور سکینہ کی وجہ سے انسان کی جو ظاہر کی آنکھ اور قلبی آنکھ ہوگی، اس کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے اور اس نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وہی شخص زیارت کر سکے گا جنت میں، اور جنت میں جائے گا بھی وہی شخص جس کو نور سکینہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے ہمارے سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی چھوٹی سی محنت کے اور فکر کے اوپر۔ اب یہاں فجر کی دیکھیے قسم کھائی، فجر کی اہمیت نماز۔ میرے دوستو فجر کی کوشش کر لیں، ہمارے خاص ساتھی بھی ہیں یا فجر میں نہیں آتے، کوشش کر لیں ہفتے میں 1 آدھ دن 2 دن، کوئی بیماری ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن باقی دن تو کوشش کر لیں۔ یار ہم لوگ امریکہ انگلینڈ میں تو نہیں رہتے کہ 50 مائل کے مسجد ہے، 25 مائل کے اوپر مسجد ہے، 10 مائل کے اوپر مسجد ہے، یہاں جاؤ تو بھی مسجد، یہاں جاؤ بھی تو مسجد، آگے پیچھے سے مسجد ہے، جانے کی کوشش کر لیں، چلے جائیں وہاں پر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو ہمت دی، طاقت دی، وہ روزے رکھ رہے ہیں، اور نہیں رکھ رہے تو وہ کوشش کریں کہ جمعے کا روزہ ہے بہت افضل ہے۔ لیکن نا یہ روزوں کی اہمیت سن لیجئے کہ یہ نوافل کے جو روزے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کا قرب قریب کرنے کے لیے اور قرب لینے کے لیے اور معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ جب اس کلاس میں بچہ ہوتا ہے، کچھ ایکسٹرا محنت کرتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے، تو وہ پاسنگ مارکس سے پاس نہیں ہوتا، وہ پھر پوزیشن ہولڈر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں تو یہ پوزیشن ہولڈر ہم ہو رہے ہیں۔ کیسے پوزیشن ہولڈر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے خوش، آپ مجھ سے خوش، میں آپ سے خوش۔ اس سے بڑی پوزیشن ہولڈر کون سا ہو سکتا ہے آدمی؟ تو کوشش کریں کہ جمعرات جمعہ کا رکھ لیں، جمعرات کیونکہ وہاں یوم عرفہ ہے، حج کا ہے، اور ہمارے یہاں یوم عرفہ 1 دن پہلے ہوتا ہے، جمعہ کا ہے، جمعے کے دن یوم عرفہ ہے، اور کوشش یہ کریں کہ جمعرات کے دن کیونکہ یوم عرفہ ہے۔ ایک سیکنڈ، ہلو، وعلیکم السلام، جی
جی جی چالو ہے مجلس، ٹھیک ہے. کوئی والدہ کے لیے فون آن رکھتا ہوں، نہ بند کر دیتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے. تو جمعرات کے دن عصر سے مغرب کوشش کر کے مسجد میں بیٹھ جائے. تو عصر سے مغرب وہ وقت ہوگا کہ وہاں بھی اللہ اکبر ہو رہا ہوگا، دعائیں ہو رہی ہوگی، آؤ فدا ہو رہا ہوگا، لوگ رو رہے ہوں گے، مانگ رہے ہوں گے. تھوڑی سی مغرب کی نماز پڑھ لے، مغرب کے بعد بھی تھوڑی 5-10 منٹ لمبی دعا کر لے. مغرب کی نماز اوابین پڑھ لے، 3 فرض 2 سنت، اور اس کے بعد اوابین پڑھنے کے بعد تھوڑی سی یہ اپنی یہ سوچے کہ نسبت اپنی وہاں سے ذہنی طور پہ بنا لے کہ یار الفاظ میں نہیں ہوں، اللہ پاک مجھے الفاظ پہ، وہاں میں خود جسمانی طور پہ نہیں پہنچ سکا ہوں، اللہ روحانی طور پہ تو آپ پہنچا سکتے، ان کی دعا میں مجھے شامل کر لے. تو یہ جمعرات کا اہتمام کر لے، اور جمعے کا دونوں دن کا روزہ رکھ لے، اور یہ طے کر لے. یہ چھٹیاں وٹیاں جتنی بھی آتی ہیں، نہیں چھٹیاں آتی ہیں جاتی ہیں چلی جاتی ہیں، ہمارا جو ترتیب ہے دعاؤں کی عبادت کی، وہ ہمارے پاس یہ معمولاتی یومیہ ہے. ہماری بچیاں فون کرتی ہیں کہ ہم کیا اور پڑھیں، کیسے کریں، تو معمولاتی یومیہ لے جائیں. اس میں بہت ساری بالکل حضرت کی کتاب شیخ ہے ڈاکٹر عیسی صاحب ہمارے دادا پیر، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے جو مضبوط سنت کے مطابق جو چیزیں وہ اس کے اندر شامل ہے. جتنی استقامت کے ساتھ قائم رکھ سکتے ہیں اتنی اپنا معاملات بنائیں، جتنی استقامت کے ساتھ ریگولر کنسسٹنسی کے ساتھ. لیکن ایک پانی کا آپ نلکا کھول دیں، وہ ایک دم فل کھول دیا، پانی جائے گا گر جائے گا، اور ایک قطرہ گرتا رہے، گرتے 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 اس میں سوراخ کر دیتا ہے. تو یہ سوراخ جو کرتا ہے نا، یہ قلب کی جو تزکیہ ہے، یہ 1 دفعہ 2 دفعہ کرنے سے بات ختم نہیں ہوتی ہے. اگر روزانہ کرے نا تو یہ قلب کی صفائی پھر ہو جاتی ہے. کم کرے، زیادہ نہ کرے، لیکن کنٹینیوٹی ہو. اب تھوڑے دن چھوڑ دیا، تھوڑے دن کیا، اس سے بات نہیں. ہمارا حضرت والا اس کی تفسیر میں فرماتے اے نفس لوٹ اپنے رب کے پاس، تو مجھ سے راضی، تو مجھ سے خوش، میں تجھ سے خوش. ہمارا حضرت والا. اس کے بعد میں نے ذرا ہمارے حضرت والا تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کو میں نے تھوڑا سی فکر کی، اس کو دیکھا تو معاوض نمبر 2 میں 135 نمبر صفحے کے اوپر پھر وہ لکھتے ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں کہ سہاگن وہ جسے پیا چاہے، سہاگن وہ جسے پیا چاہے. اب سوچنے کا سہاگن وہ پیا چاہے، اس کے بعد یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد شیخ الہند کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، یہ میں نے ان کی کتاب سے لیا ہے، اصلاح معاذ نمبر 2 کے ساتھ. اب اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس کی طریقہ دیکھیے، وہ سہاگن وہ جسے پیا چاہے، دیکھیے دلہن ہو، بچی ہو، تیار ہو، دلہن کی شادی ہوتی ہے تو حضرت والا اپنے مضمون میں یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بچی تیار ہو رہی تھی، شادی ہو رہی ہے، اور وہ بڑی غمگین بیٹھی ہوئی ہے، بڑی اداس بیٹھی ہوئی ہے. تو سہیلیوں نے اسے کہا کہ تم تو آج تمہیں خوشی کا دن ہے، تمہاری شادی ہو رہی ہے، آج تم تو 4 چاند تمہیں لگے ہوئے ہیں، کیسی تم ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی ہو، کتنی سجی ہوئی ہو. تو وہ رونے لگی. تو رونے کا کیا وقت ہے ابھی، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی تمہاری تعریف سے کیا تعریف ہوتی ہے. جب میرے شوہر کے پاس میں جاؤں اور شوہر مجھے ایکسیپٹ کر لے، وہ کہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم بہت حسین ہو، تو میں حسین ہوں. اگر اس کی نگاہ میں حسین نہیں ہوں تو میں حسین نہیں ہوں. اس کے بعد حضرت والا اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نفس کی بات لکھی. پھر شیخ الہند کی تفسیر لکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ہم پاس ہیں، اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ نہیں رہے. یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آنر اور آگے دے دیا، اس سے بھی آگے کا بھی دے دیا نا. تو یہ ذی الحج کی لوگوں میں بات چلائی ہے، یہ ذی الحج کے اندر کہ مسجدوں میں تو آباد کریں، مسجدوں کو تو لوگ آئیں، مسجدوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ 10 روز میں. ہاں رمضان میں اہمیت ہوتی ہے، رمضان میں لوگ آتے ہیں. بھئی رمضان کے جو روزے ہیں ایسے ہی اس روزے کی فضیلت ہے، اس روزوں کی ایسی رات کی فضیلت ہے. دیکھیں نا شب قدر ہے، اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخفی کر دی نا، 21 27 29 ہے نا، 21 23 25 27 29. یہاں تو مخفی نہیں رکھی، یہاں تو پرچہ آؤٹ ہو گیا. وہاں کس رات کو شب قدر، یہاں تو جس رات کو اپنے عشرہ کی قسم کھا کے فرما رہے، جس رات کو بھی عبادت کر لی، صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، توبہ کر لیجئے، اللہ سے عفو کر لیجئے، یہ شب قدر کے برابر ہے. شب قدر کے برابر اس کا آپ کو اجر ملنا ہے. تو یہ تو مخفی نہیں رہی، کھل گئی. جب کھلی ہوئی چیزیں ظاہر کر دی گئی، دیکھیں مخفی ہو تو اس میں تو ایکسکیوز ہو سکتا ہے کہ آپ نے عبادت نہیں کی، ہمیں پتہ نہیں تھا، 21 کی 23 کی رات کے ہم نے نماز پڑھ کے سو گئے، فجر کی نماز پڑھ لی نا، کبھی عبادت ہوئی کبھی نہیں ہوئی. عموماً 27 کو کر لیتے ہیں، 27 کو ضروری نہیں ہوتی ہو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے تو میں نے تو آپ کو اعلانیہ کر دیا تھا، ظاہر کر دی تھی، میں نے یہ بات کو کھول دیا تھا، اور میں قسم کھا چکا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا لی ہے یار.
جب میں قسم کھا چکا تھا تو پھر بھی تم سو رہے، تو تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، ایک 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت سے صلاۃ اللیل پڑھ کے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، مانگ لیں. جب میں دینے والا ہوں، منادی ہے، میں پکار رہا ہوں، میں قسم کھا کے اس کی آپ کی اہمیت بتا رہا ہوں، پھر بھی آپ کو دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، پہلے نعمت دیتے ہیں، پہلے نعمت دیتے، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی. اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا نا تو پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہونے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے دی مشائخ حضرات نے کہ ایک آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اوپر پہلی منزل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ اوپر سے نوٹ پھینکتا ہے نیچے، 500 کی پھینکی، 5000 کی بھیجی، پھر نوٹوں کی تھپی بھیجی، وہ لیتا ہے جیب میں رکھتا ہے، موج میلا کرتا ہے، کبھی شکر نہیں، تھینک یو نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، اس کی فکر نہیں کرتا، لگا ہوا ہے مست ہے. تو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے قریب ہوں. دیکھیں باپ ایک ہی چیز چاہتا ہے نا کہ بیٹے میرے قریب ہوں. بچے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ان کو رات کو ہم فون کرتے ہیں، بیٹا کیوں نہیں آیا، اتنے بج گئے، اتنے بج گئے، فلانا ہے، ہم بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آ جائیے. وہ میں تو آخری بچہ آتا ہے، پھر میں لاک لگاتا ہوں، دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو باپ چاہتا ہے، ماں باپ چاہتے ہیں میرے قریب آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے قریب رہے، میرے پاس رہے، مجھ سے تعلق. ہمارا تعلقات کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم تو دور ہی دور بھاگ رہے ہیں، ہماری تو کوئی کوشش بھی نہیں ہے. ہم کیا اللہ پاک کو جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو وہ اوپر سے نوٹیں پھینکتا ہے. اب نوٹیں پھینکنے کے بعد وہ توجہ نہیں دیتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں چاہ رہے کہ میرے قریب کروں. تو پھر کیا کرتے ہیں، انسان اس کو نعمتیں دے رہا ہے، اللہ سبحانہ نعمت دے رہا ہے، نعمت دے رہا ہے، اور انسان اس کی تدبیر میں مثال دی کہ وہ اوپر سے نوٹیں پھینک رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پریشانی دے دی. انسان جو اوپر بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے یہ متوجہ میری طرف نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اسے چھوٹے چھوٹے پتھر اس پر مارتا ہے. کل نوٹیں پھینک رہا تھا، آج پتھر مارتا ہے. وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ کون مجھے پتھر مارتا ہے. جب پتھر آتے تو وہ مڑ کے دیکھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ پاک اس کو اتنی نعمتیں دیتے، وہ بھوٹ میں ہوتا ہے، اونچی چیزیں، اونچی باتیں، اونچی ہر چیز، عقل کی، فہم کی، غصے کی، تدبیر، ہر چیز کے وہ اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، فکر ہی نہیں ہوتی. رجوع اللہ اس کو نہیں کہتے کہ ہم صرف نماز ہم نے پڑھ لی مسجد کے اندر. حضرت والا ایک جگہ لکھتے ہیں ایک تفسیر کے اندر کہ 3 حصے حقوق العباد کے ہیں، ایک حصہ حقوق اللہ کا ہے. ان کی مسائل کی فقہ کی جو کتاب ہے نا، اس کے اندر 4 جلدیں ہیں، اس میں ایک جلد حقوق اللہ کی ہے، 3 حضرت والا 3 جلدیں حقوق العباد کی ہے. تو ہمیں متوجہ کرنے کے لیے پھر اوپر سے تھوڑی سے پتھر دیکھے جاتے ہیں، ہم اوپر دیکھتے ہیں. تو ہم اس کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتھر اوپر سے پھینکے؟ ہماری پریشانی ہے، بیماری ہے. ابھی جو پریشانی بیماری ہے اس کو ہم نعمت سمجھیں، نعمت سمجھتے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی طرف توجہ کر لیں. اللہ جب توجہ کر لیں گے، رجوع کر لیں گے، ادھر ادھر نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اور نوٹوں کی گڈی بھیجیں گے. نوٹوں کی گڈی پھینکنا مطلب یہ ہوا کہ نعمت بھیجنا، تندرستی کی، عقل کی، فہم کی، فراست کی. ہماری جانے سے پہلے سب معاملات ہمارے صاف ستھرے ہو جائیں، ٹھیک ہو جائے. یہ سب نعمتیں ہیں نا، یہ سب ہمیں نعمت مل جائے. تو سہاگن وہ جسے پیا چاہے، جسے دلہن وہ جسے دلہا قبول کر لے اور اس کو کہہ دے کہ ہاں تم بہت حسین ہو، خوبصورت ہو، تم قبول ہو، پھر اس کے معاملات بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہو. تو یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر قبول فرما لے اور قبولیت کے ساتھ ہم قبر میں چلے جائیں. دیکھیے آخری وقت تک شیطان ہے نا گمراہ کرتا رہتا ہے، گمراہ کرتا. کتنی بھی عبادت میں لگ جاؤ گے، اگر آپ یہ سمجھو گے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں کافی ہو گئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے حکیم الاشرف ثانی صاحب اپنے مواعظ میں یہ لکھتے ہیں، یہ واقعہ میں پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں آپ لوگ، میں بھی سنا چکا ہوں، دوبارہ سن لیجیے. شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاءوں کے سردار تھے، بڑے تھے. جب وہ ایک دفعہ عبادت چلا لگا رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو حضرت تقی ثانی صاحب نے اپنے مواعظ میں اس کو نقل کیا ہے. میں وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ رات کی عبادت کر رہے تھے تو شیطان آیا. شیطان نے کہا کہ آپ نے اتنی سالوں سے اتنی عبادت کر لی ہے، اب آپ کے اوپر فرض اور نماز اور واجبات ہیں، یہ تو آپ نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اوپر یہ معاملہ ختم ہو گیا، آپ نے اس کا حق ادا کر لیا ہے. تو شیخ عبد القادر وہ بھی شیخ تھے، اللہ والے تھے. جب اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ فضل میں لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں نا. یہ سمجھ لیجیے، چھوٹی سی چھوٹا بھی اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو ہم اللہ کی دائرہ محبوبیت میں رہتے ہیں، دائرہ محبوبیت میں رہتے ہیں، اس میں خروج نہیں ہوتا. اگر ہم باہر نکلنا بھی چاہتے ہیں تو اللہ کھینچ لیتے ہیں، کوئی بیماری دے کے، کوئی پریشانی واپس کھینچ لیتے ہیں، اس سے اس دائرے سے نکلنے نہیں دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے نا، آپ اپنا بچہ ہے، بچے کو آپ باہر تو نہیں نکلنے دیں، اتنا کرتے ہیں اگر باہر بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے کہیں بھی ہوا، وہ آپ اس کی فکر کرتے ہیں نا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب فضل والے لوگ ہوتے اس کو اپنے دائرہ محبوبیت سے خروج نہیں ہونے دیتے، واپس کھینچ لیتے، یہاں سے کھینچ لے، یہاں سے کھینچ لیتے. اگر وہ بچہ آپ میں کبھی کبھی بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچوں کہتا ہوں میں بچوں کی فکر نہیں کرو، اپنا معاملات دیکھو. اگر بچہ ادھر ادھر یا بیٹی یا بیٹا ادھر ادھر نکلتا ہے، وہ دین کے اوپر کم بھی ہے، لیکن باپ کی فگا ہے، باپ کی آنسو ہیں، تو اس آنسو کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دائرہ محبوبیت سے اس کی اولاد کو کبھی کبھی 7 نسلوں کو بھی دائرہ محبوبیت سے خروج نہیں ہونے دیتے. کیسے غیور، کیسے پیار کرنے والے اللہ پاک ہے، کیسے پیار کرنے. تو سہاگن وہ جسے پیا چاہے، تو دلہن تو وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمایا. شیخ عبد القادر جیلانی کہا کہ نہیں خبیث یہاں سے بھاگ جا، نبیوں کے اوپر بھی نماز معاف نہیں ہوئی، روزے معاف نہیں ہوئے، مجھے کیسے معاف ہو سکتے. پھر دوبارہ ایک نور کا گولا بن کر آیا، اس نے آواز دی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے بڑے بڑے اولیاءوں کو اس واردات سے میں نے ان کو مغلوب کر دیا ہے، میں غالب آ گیا ہوں، لیکن تو بچ گیا تیرے علم کی وجہ سے. تو شیخ عبد القادر نے کہا خبیث پھر تو نے داؤن لگایا میرے اوپر، یہاں سے دور ہو جا، بھاگ جا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا. تو ڈرتے رہیں، روتے رہیں، یہ نہ چاہیں کہ میری اتنی عبادت، میری اتنا فلانا، اتنا میں نے عمرے کر لیے، زکوٰۃ دے دی یا صدقہ دے دیا یا یہ کام کر دیا وہ کام کر دیا. روتے رہے روتے رہے. آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ایک بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے. اس میں سے ایک بات یہ تھی نا کہ استغفار کریے اور روتے رہیے، زبان کو قابو میں رکھیے، اور گھر کے اندر کم سے کم باہر نکلے، ضرورت تو نکلے، بیٹھ جائے گھر کے اندر، فضولیات نہ کرے کوئی بھی کام کرے. اس میں ایک بات یہ بہت تفصیل سے حضرت والا نے لکھی تھی، وہ تھی کہ ہر وقت روتے رہے، مانگتے رہے. آپ جتنی بھی عبادت کریں اتنا زیادہ استغفار کریں، اتنا زیادہ آپ روئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عبادت کر سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے، بہت استغفار کرتے تھے، روتے اس کے لیے تھے کہ اللہ میں آپ کی عظمت اور محبت کا حق ادا نہیں کر سکا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دے دی روزے کی یا نوافل کی دے دی یا ذکر کی دے دی، تو آپ کیا سمجھے ہم نے یہ کام کر لیا ہے، ہم نے اپنے عقل سے کر لیا، ہماری ہوشیاری سے کر لیا؟ کیا ہم ڈیزرونگ تھے اس کے؟ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اس کے فضل سے. جب اس کے فضل سے ہوا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس سے روئے تو صحیح. اپنا توبہ استغفار شکریہ ہے. ایک بات سمجھ لیجیے، جب ہم کہتے ہیں نا شکر، اگر شکر کی سب سے اونچی کوالٹی، ہائی کلاس، وہ یہ ہے کہ ہم استغفار کریں. استغفار میں الگ الگ رنگ، الگ الگ پھول، الگ الگ خوشبو ہو. کبھی ربنا ظلمنا کے اوپر رو رہے ہیں، کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رو رہے ہیں، کبھی رب اغفر وارحم انت رو رہے ہیں. الگ الگ سید الاستغفار پہ رو رہے ہیں، الگ الگ استغفار پہ روئے اللہ سے، اور کہے کہ اللہ بھائی یہ میں اس قابل کہاں تھا. آپ سوچئے نا، یہ صبح اتوار اور آپ کا جمع ہونا اور آپ کا آنا اور ہمارا ملنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے نا. ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا. کئی سال میں نے لگا دیے یہ مجلس شروع کرنے کے لیے. پھر ہماری بہنوں کو، خواتین کو، ہماری اہلیہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے. انہوں نے محنت کی بہت زیادہ، بہت ٹٹولا، بہت آگے پیچھے. پھر وہ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے غلام پٹیل صاحب کی. انہوں نے خواب دیکھا. یہاں میرے ویسے آپ آئیں گے نماز کے بعد تو یہاں ایک صوفہ ہوتا ہے، اس صوفے کے اوپر غلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا شیخ بیٹھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا غلام پٹیل صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے خوب درجات کو بلند فرمائے. تو انہوں نے خواب دیکھا وہ اس گھر کے اندر، اسی کمرے کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. تو مجھے لے کے پکڑ کے لے گئے حضرت حکیم اختر صاحب کے پاس، رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. کہا کہ دیکھو یہ خواب آئے. تو مجھے حضرت نے ڈانٹا، کہا کہ اب بھی انتظار کر رہے ہو، اب بھی مجلس شروع کرو گے؟ اپنی اولاد کی تو فکر کرو، اپنے جو متعلقین ہیں اس کی فکر کرو. پھر ہم نے اس کمرے کے اندر اس طرح مجلس شروع کی، کافی عرصہ نکال دیا اس کے اندر. تو یہ اللہ کا فضل ہو جب شروع ہوتی ہے، اللہ کے فضل کے بغیر کام نہیں بنتا ہے نا. یہ دیکھو یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ابھی ماشاءاللہ اشعار پڑھے گا. عابد کی بات کر رہا ہوں. اب یہ بچے ہیں، بچے رات کو سیٹرڈے ویکینڈ ہوتا ہے، سب بچے بیٹھنا اٹھنا کھیلنا کودنا کھانا پینا ہوتا ہے نا. سب کو دل چاہتا ہے سونے کے لیے، اور جو نہیں کرتا سیٹرڈے ویکینڈ کے اندر تو بھی ہم پورے ہفتے کے تھکے ہوئے ہوتے، اس کے بعد آ جاتے ہیں. اور ہمارے ایسے بزرگ جیسے عمر رسیدہ جو لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، یہ فضل ہے. اس فضل کا سب سے، اگر ہم چاہتے ترقی ہونا، اب ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہماری اس میں ترقی ہونا، ہماری معرفت میں، ہماری جذبیت میں، ہماری فضا میں، ہماری سب ترقی کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے رو کر شکر ادا کریں. اللہ میں اس کے قابل نہیں تھا، آپ نے اتنی بڑی مجھے نعمت دے دی ہے، اتنی بڑی نعمت دے دی، شکر ادا کریں. تو سہاگن وہ جسے پیا چاہے، 5 دفعہ قسم کھائیے، ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ آپ نے اندازہ کر ہی لیا. اور دیکھیے ہمارے جو اس وقت مسائل آئے ہوئے ہیں نا، پریشانیاں ہیں نا. مجھے آج صبح بھی فجر کے بعد ہم نکلے تو
ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ اتنی پریشانیاں، اتنے مسائل ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں. تو میرے دوستو اس وقت جو مسائل ہیں نا، یہ زمینی مسائل نہیں ہیں، یہ آسمانی مسائل ہیں. میں نے جمعے میں یہ بات کی تھی، دوبارہ سن لیجئے. ہارون رشید خلافت عباسیہ میں بڑے کامیاب جو حکمران تھے، اس میں ہارون رشید تھے. ٹھیک ہے، ہارون رشید تھے. ان کی بڑی سکسیس تھی اسٹوری. ان کا ایک بیٹا تھا اپنا امین تھا، اور ایک مامون تھا جو ان کی کنیز سے پیدا ہوا تھا. مامون تھا، اپنے کنیز سے پیدا ہوا تھا. اور بیوی زبیدہ تھی. زبیدہ بھی ماشاءاللہ اللہ سبحانہ کو فضل والی بہت عورت تھی. ہماری بہنوں سے، بیٹیوں سے میں بات یہ کروں گا کہ وہ اللہ کے بعد، اللہ کے حبیب کے بعد سب سے زیادہ خدمت، سب سے زیادہ محبت اپنے شوہر سے کریں. شوہر سے خدمت کریں گے تو اللہ پاک بھی اتنے راضی ہوں گے، اتنے راضی ہوں گے، اتنے راضی ہوں گے، ہے نا. یہ نہ دیکھیں اگر شوہر سے محبت اس کی نہ کریں کہ شوہر ریٹرن کچھ کرے گا. نہیں، ان کے ہمیں ریٹرن کے لیے نہ کریں، اللہ کے فضل حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے. تو اللہ جب مل جائیں گے، اور اس سے آسان میں کہتا ہوں خواتین کے لیے تو بہت ہی آسان راستہ ہے کہ اللہ کے فضل کو، اور جب اللہ ہمارے ہو جائیں گے، جب ان کے اللہ ہو جائیں گے تو شوہر کے جتنی بھی دنیا کی مخلوق ہے یہ سب ان کے ہو جائیں گے. لیکن اب مقصد کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہماری نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ شوہر ہماری تعریف کر دے، شوہر ہمیں ایکسیپٹ کر لے، ہماری باتیں کرے، ہمیں شاپنگ کے لیے لے جائے، سب چیز لے جائے گا. لیکن اتنی خدمت کیجیے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شوہر کو خدمت کیجیے، اور اللہ سے ریٹرن مانگیے. جب اللہ سے ریٹرن مانگیں گے، اللہ سے اللہ کو مانگیں گے، تو یہ سب چیزیں غریبی میں مل جائیں گی. کچھ آسمانی مصیبتیں ہوتی ہیں، کچھ زمینی مصیبتیں ہوتے ہیں. تو کہا بہت لوگ پریشان ہیں اس وقت نا، حالات حاضرہ کی وجہ سے. تو یہ ہارون رشید تھا نا، ہارون رشید کے زمانے میں 4 کانٹیننٹل کے اندر ان کی حکومتیں تھیں. یعنی پوری مڈل ایسٹ کے اندر، سیریا، شام، لبنان، ہر ایک شہر اس کے. ہارون رشید صاحب اب وہاں قحط پڑ گیا ان کے زمانے میں. ایسا قحط پڑ گیا کہ دور دراز سے لوگ بیچارے جانور مرنے لگ گئے، انسان مرنے لگ گئے. تو ہارون رشید تھا، اللہ نے فضل والے آدمی بادشاہ تھا. زبیدہ نے انہوں نے مشورہ کیا، ہارون رشید نے اپنے تمام لوگوں کو، خزانوں کو کھول دیا، گہوں کی جو بڑی بڑی گوڈاؤنیں تھیں اس کو کھول دی، اناج کو بانٹنا شروع کر دیا، جو کچھ تھا سب کچھ بانٹ دیا. لیکن یہ مصیبت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. کہیں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، کہیں اناج نہیں ہو رہا ہے، اور لوگ رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، پریشان ہیں. اور ہارون رشید سوتا نہیں تھا، رات کو باہر چلتے رہتا تھا اور اللہ روتے رہتا تھا. ایک دن اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا، کہا کہ اب میں کیا کروں، اب میں اتنا تھک چکا ہوں کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ میری سب کچھ، میں نے جو میرے اسباب تھے، خود صبح سے نکلتا گھوڑے کے اوپر، کئی علاقوں میں جاتا، خود کھڑے رہتا، خود بانٹتا، خود محنت کرتا. وزیر اعظم کو بلایا. اصل میں وزیر اعظم ان کے استاد بھی تھے. وزیر اعظم کو بلایا. وزیر اعظم نے کہا کہ تم مجھے اس کا کوئی حل بتاؤ. رات کو، آدھی رات کو بلایا اس کو کہ میں اتنا پریشان ہوں. تو وزیر اعظم نے عجیب بات کی. بولا دیکھو، ہارون رشید سے کہا، کیونکہ شاگرد تھا، ہارون رشید سنو میری بات غور سے. کچھ مصیبتیں زمین سے آتی ہیں، کچھ مصیبتیں آسمان سے آتی ہیں، اور اکثر مصیبتیں جو زمین بھی آتی ہیں وہ آسمان کی مصیبتوں کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے. اور تم اتنی ساری تدبیر کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے رات تک لگے ہو، رات کو بھی سوتے نہیں ہو، اور تدبیر کے اوپر تدبیر میں لگے ہوئے ہو. تدبیر کرنا ضروری ہے، کیجیے. تدبیر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آپ عبادت کیجیے پوری رات. آپ کو میں ذکر کا آپ کو بتا دوں، روزی کے لیے آپ کو میں وظائف، بڑی زبردست، کبھی کچھ باتیں ہماری وظائف ہے، پوری دن وظائف آپ عبادت کیجیے، پوری رات وظائف کیجیے. اور آپ کہیے کہ میرے 500 کا خرچہ ہے، میرے تکیے کے نیچے 500 روپے آ جائیں، 5 روپے بھی نہیں آئیں گے. اسباب سے جوڑا ہے نا. آپ صبح نکلیے، محنت کیجیے، کام کیجیے، نکلیے. جب نکلیں گے، کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اسباب بنا دیں گے. پھر کیجیے، پھر عبادت کیجیے، پھر توکل کیجیے. یہ طریقہ ہے، ہر ایک چیز کا طریقہ ہوتا ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنتی ہے. کیا ہم بات کر رہے تھے؟ ہارون رشید کی بات. تو ہارون رشید کی اس نے، ان کے وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی دیکھو، یہ آسمانی مصیبت ہے، تمہارے پاس اس کا حل ہے، بہت آسان حل ہے، میں تم کو حل بتاتا ہوں. بولے مجھے حل کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو کچھ کرنا پڑے گا میں تیار ہوں. بولا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی نہیں، صرف تم ابھی یہاں بیٹھو، یہیں پہ تمہارا حل ہو جائے گا. تم سجدے میں جاؤ، اللہ سے رونا شروع کر دو، مانگنا شروع کر دو. جہاں سے مصیبت آئی ہے اس سے چپک جاؤ، اس سے اتنا قریب ہو جاؤ، اس سے اتنا آہو فکا کرو، وہی دینے والا تمام چیزیں ہیں. تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سجدے میں سب سے زیادہ قرب ملتا ہے.
اس سجدے میں جا کر اللہ سے رونا شروع کر دو. اب ہم ادھر ادھر نظر کرتے ہیں, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کبھی ادھر دیکھا, کبھی ادھر دیکھا, کبھی ادھر دیکھا, کیوں ہم بھاگتے نہیں ہیں؟ مصیبت پریشانی ہوتی ہے. مجھے بتائیے, جو بارش آئی ابھی, طوفانی بارش تھی, ایسی بارش تھی کہ, اور اتنی لائٹننگ کے آواز آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس وقت؟ جب بھی مصیبت ہو, ہوا ہو, بارش ہو, تو بھاگتے تھے اور جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے روتے تھے, مانگتے تھے. ہم نے کسی نے بھی یہ سنت ادا کی؟ اتنی بارش کے اندر ہم باتیں کی, یہ کی, حفاظت کی, فلاں کی, کہ 2 رکعت وضو کی یہ سنت ادا ہو جائے کہ 2 رکعت سنت پڑھ کے اللہ سے رونے لگ جائیں, اللہ سے مانگنے لگ جائیں. کسی نے بھی ہم نے ادا نہیں کی. ہمیں وہ یاد ہی نہیں ہے, ہمارے کلچر میں سے یہ نکل گیا ہے. ہمیں جب تک یہ عادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کے اندر نہیں آئے گا, جب تک بات نہیں بنتی ہے. تو فرمایا ان کے استاد بھی اور وزیر اعظم نے کہ آپ ہارون صاحب, بادشاہ سلامت, آپ اپنے اللہ کے رجوع کیجیے, آپ تو یہیں مسلح لگائیے اور لگا کر بیٹھ جائیے اور سر کو زمین پہ رگڑیے اور ناک کو رگڑیے, اللہ سے رونا شروع کر دیں, روتے 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 مانگیے. دیکھیں بادل ہوتے ہیں, آج ہی بارش آنی شروع ہو جائے گی. ہم ہر کام اللہ سے کروانے والے بن جائیں, ہر کام اللہ سے کروانے والے. بیٹا عابد کچھ پڑھ لو. گلاب, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تدبیر سے کام ہو جائے گا. ہاں, اگر تدبیر سے کام ہوتا میرے دوست, ایک بات بتائیے. دیکھیں سب سے, آپ یہ ہب پہ, میں بہت پرانی بات کرتا ہوں, میں دیکھنے کے لیے گیا تھا. وہاں گلاب کی فارمنگ ہوتی ہے, گلاب کی, اور پھر گلاب کی منڈی میں, یہاں لالو کھیت میں منڈی ہے, یہاں سے گلاب آتا ہے, بہت کوانٹٹی میں گلاب آتا ہے. اس کے وہاں گلاب کی سب سے اہم چیز جو ہے نا, وہ ہے گوبر, بدبودار. گندا گوبر جتنا ڈالیں گے اتنا اچھا گلاب ہوگا. اگر گوبر کا کام ہے بدبودار پیدا کرنا, گوبر یہاں ڈال رہے وہاں گلاب پیدا ہو رہا ہے. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے نا. یہ گوبر ڈالیے اور وہاں گلاب پیدا, اللہ سے تعریف فرماتے ہیں. اور دیکھیے گوبر جس کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر نفس کے تقاضے, ستا بھائی کے لیے کرسی کا اہتمام کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جس کے اندر یہ تقاضے بہت زیادہ ہوتے ہیں, نفس کے تقاضے, سوالات کے تقاضے, باتیں کرنے. ہم گلاب کی بات پھر کرتے ہیں, تھوڑا ابھی سے سن لیں. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ, دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ, آج اپنی خطاؤں کا دادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ, آج اپنی خطاؤں کا دادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ, سرگشتہ و درماندہ, بے ہمت و ناکارہ, وارفتہ و سرگردہ, بے مایا و بیچارہ, شیطان کا ستم گردار, اس نفس کا دکھیارا, ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا, آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ, جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے, عالم ہے تخیل کا یارائے بیاں گم ہے, مضمون جو سوچا تھا یا جان کہاں گم ہے, آنکھوں میں بھی اشکوں کا اب نام و نشاں گم ہے, سینے میں سلگتا ہے رہ کے ایک انگارہ. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ, آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ, آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر, نیکی سے نہیں دامن انبار خطا لے کر, لے
لیکن تیری چوکھٹ سے امید سنبھالے کر، اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر، سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے صد پارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آج اپنی خطاؤں کا دادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ ہلو امید کا مرکز یہ ہلو کیا بولتا بو کلاک بات کر جاؤ، مجلس تھی ہے جی۔ مریم آئی، مریم 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 نام آئی جی جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیتا ہوں، ٹھیک جاری رکھیں۔ امید کا مرکز یہ رحمت سے بھرا گھر ہے، اس گھر کا ایک ذرہ رش کے مہو اختر ہے، محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے، جو اس کا بھکاری ہے قسمت کا سکندر ہے، یہ نور کا کلزم ہے یہ امن کا فوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آج اپنی خطاؤں کا دادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، یہ کعبہ کرشمہ ہے یا رب تیری قدرت کا، ہر لمحہ یہاں جاری میراب رحمت کا، ہر آن برستا ہے گن تیری سخاوت کا، مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا، اس عالم پستی میں عظمت کا یہ جو بارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آج اپنی خطاؤں کا دادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، یا رب مجھے دنیا میں جینے کا کرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سکینہ دے، پستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما، بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما، دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما، کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ ماشاءاللہ، بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں میں تقاضے زیادہ ہوتے ہیں، گناہ کے تقاضے، شہوت کے تقاضے، ہے نا، غصہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو جس کے اندر یہ تقاضے زیادہ ہوتے ہیں نا، اسی کے اندر تقویٰ، ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ تقویٰ خاص پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عام تقویٰ ہوتا ہے، ایک خاص، جو ولایت عام ہوتی ہے ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے۔
ولایت خاصہ اسی میں پیدا ہوتی ہے جس کے نفس کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں. جیسے مثال میں انہوں نے فرمایا جب مثال کو فرمایا کہ جیسے گوبر ہوتی ہے تو گوبر نفس کے تقاضے ہیں نا, نفس کے تقاضے وہ تقاضے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے وہ بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں, ہے نا. ہم اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ حلال ہونا, حلال کے اندر بھی معتدل ہونا چاہیے. حلال چیز ملتی ہو نا, اس کو بھی آپ اس کے اندر اگر حلال میں بھی آگے بڑھ گئے, زیادہ کر لیا, کوئی بھی چیز زیادہ کر لی, اس کے زبردست نقصان شروع ہو جاتے ہیں. حلال کے تو حرام ہے جو مشکوک ہے اس کی کیا بات کرنا. تو یہ گوبر کی گندی چیز ہے, اس کو نفس سے مثال دی کہ نفس کے تقاضے سے نفس گوبر نفس ہے. تو جب گوبر ڈالا جاتا ہے گلاب کے پھول کے اندر تو وہ خوشبو بن جاتی ہے, گلاب بن جاتا ہے. گوبر ڈالیں گے تو اس کے اندر گوبر کا کام ہے کہ بدبو پھیلائے, لیکن جب آپ گوبر ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر مٹی سے اس کو دبا دیتے ہیں. تو نفس کے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں, اس کو ربی انی مغلوب فانتصر پڑھیے اور اللہ سے مانگیے, روئیے, اس کو دبا دیجیے. جب اس کو دبا دیں گے, جتنا اس کو دبائیں گے اتنا زیادہ اچھا گلاب کا پھول بنے گا. لیکن اپنے آپ کو انسان کانٹا سمجھے, یہ سمجھے کہ میں تو کانٹا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اگر کانٹا سمجھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ستاری فرمائی ہے اور میری عزت رکھ دی ہے اور آگے پھول لگا دیا ہے, اور یہ ورنہ تو کانٹوں کو تو مالی آتا ہے, کانٹوں کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. لیکن ایک بات اور فرمائی, عجیب بات فرمائی کہ جب گوبر زیادہ ڈالا جاتا ہے, اور زیادہ ڈالنے سے جل جاتا ہے پھول کبھی کبھی, جب تقاضے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو اس کا حل کیا فرمایا, کیونکہ جب گوبر زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ ڈالا جاتا ہے, خوب پانی, اس کو دبا کر پانی ڈالا جاتا ہے, اور یہ پانی کی آگے جہاں تک جاتا ہے وہ سیراب کرتے ہوئے جاتا ہے. اس پانی کو جس پودے سے لگ جائے گا وہ پانی گوبر والا, اس کے اندر بھی پھول کے اندر نکھار آ جائے گا. تو یہ نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, حالات ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی ہم کر سکتے ہیں, ابھی ہم محنت کر سکتے ہیں, اللہ سے مانگ سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو گوبر سمجھیں اور کانٹے سمجھیں, اور سمجھے اللہ تعالیٰ نے ہماری ستاری فرمائی ہے, ہمیں وہ ایمان کا, اتباع کا, یہ ہمیں نور عطا فرما دیا ہے. ایک دن حکیم الامت اشرف ثانوی صاحب گھر میں آئے, کھانا کھایا تو لوکی تھی, کھانے میں لوکی تھی. دوسرے دن لوکی تھی, پھر تیسرے دن لوکی تھی. 2-3 دن کھانے کے بعد کہا کہ بیگم سے کہا کہ یہ لوکی کا سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا, یہ کیا معاملہ ہے, روز لوکی ہے. فرمایا, ہماری پیرانی صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے ایک کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت زیادہ پسند تھی, اور اس کے فوائد بھی مجھے پتا ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوکی ہے, لوکی بہت ہے, فوائد تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. تو میں نے خادم سے کہہ دیا کہ جب بھی لوکی ملا کرے ضرور لایا کرو, اور جب بھی لوکی لاتا ہے تو میں سالن میں ضرور ڈال دیتی ہوں. تو حکیم لوگ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف رجوع کر کے آہوں فکا کرنے لگ گیا کہ گھر کی عورت ہے, اس نے ایک بات پڑھ لی کہ حضور کو لوکی پسند تھی, اور لوکی کو اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اور ہمیں اتنی سنتیں پتہ ہیں ہماری زندگی کے اندر, ہم وافو عنا وغفر لنا, ہے نا, ہم خالی سنتے رہتے ہیں, ہم سن کے لکھ بھی لیتے ہیں, کتابیں لکھ دیتے ہیں, عمل میں ہماری زندگی کے اندر کتنا ہے. ایک خاتون گھر کی ہے, اس کی اتنی فکر ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں, ہمیشہ میں لکھتا ہوں میسج کے اندر, لیڈیز کو لے آئیے ساتھ میں, عورتوں کو نہیں لائیں گے جب تک عورت نہیں ہوگی گھر میں دین نہیں آئے گا. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا آپ عشرہ کے روزے رکھ رہے ہیں, 9 روزے یہ رکھ رہے ہیں؟ تو بولا, کسی نے کہا کہ ہاں میری وائف رکھ رہی ہے تو میرے لیے آسان ہو گیا, تو ہم دونوں کی کمپنی ہو گیا, ہم روزے رکھ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ یار میرے گھر میں ماحول نہیں بنا, میں اکیلا اٹھ نہیں سکتا, رات کو کر نہیں سکتا. گھر کا ماحول گھر کی عورت سے بنتا ہے. گھر کی عورت آئے گی گھر کے اندر, گھر کی عورت اگر ماحول بنائے گی تو اس کی اولاد کیا, اس کی شوہر کیا, اس کی جانور بھی اس کی فرمانبرداری کریں گے, سب نوکر چاکر سب فرمانبرداری کریں گے. لیکن دین گھر کے اندر کب آئے گا؟ جب ماحول میں جڑیں گی, یہ جب ماحول کے اندر آئیں گی, ہے نا. یہ ماحول کا ان کا آپریشن, زیادہ آپریشن یہ عورتوں میں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ عورت کے اندر جو سب سے مائنس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شکر والی بات نہیں ہے. یہ ڈو مور جیسے کہتے ہیں نا, کسی ملک نے ہمیں پاکستان کو کہتے ہیں ڈو مور, تو وہ بیچاری شوہر بھی, عورتیں بھی یہی ہوتی ہے کہ ڈو مور ہوتا ہے. اس کو ان کو اور لوگوں کی مثالیں دے دیتی ہیں, یہاں وہاں اس طرح کرتے ہیں, فلانا کرتے. نہیں, جو ملا ہے اس کی طرف نگاہ ہی نہ ہو, اللہ کی طرف نگاہ. تھوڑا سا گزار لیجئے, 60-70 سال 80 سال گزار لیجئے, پھر وہاں انشاءاللہ حور بن کے حور ہوں گی, وہاں پر جنت کے حوروں کے اندر حوروں کی سردار ہوں گی, وہاں پر یہی عورتوں کو سردار ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں مٹنے کی, اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے 2 میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت کی عثمانی صاحب نے اپنے وائس میں لکھا ہے, یہ وائس نمبر 2 کی میں آج سلسلے کی تمام باتیں کر رہا ہوں. یہ منصور حلاج تھا بغداد کے اندر. منصور کا نام تو سنا ہے سب نے, ان الحق حق 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 کا نعرہ لگاتا تھا, ٹھیک ہے. تو جب یہ حق کا زیادہ نعرہ لگاتا تھا تو
اور یہ کہتا تھا کہ جو میں کرتا ہوں میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، تو وقت کی حکومت اس کو پکڑ لیا، تم اللہ کیسے ہو سکتے؟ کہتا میں کچھ نہیں ہوں، میری ہاتھ پاؤں جو اللہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، میرے سے میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے، مطلب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ خیر، منصور کو طے یہ ہوا کہ اس کو سمجھایا، جیل میں رکھ دیا۔ جب جیل میں ڈال دیا نا تو بہت سارے قیدی تھے، یہ رات کو جیل میں اس کو بند کرتے اور یہ صبح تالا کھلا ہوا ہوتا، جیل کے باہر بیٹھا ہوا ہوتا اور سب کے تالے کھول دیتا اور سب قیدی وہاں سے نکل جاتے، یہ خود نہ نکلتا، تالا کھول کے دروازہ ایسے ہی بند کر کے وہ باہر بیٹھا ہوتا تھا۔ تو اس کو سمجھایا کہ تم یہ مت کرو، اس اپنی نعرہ مست حق ان الحق ان الحق ان الحق نعرہ ہی لگا رہا تھا۔ بہرحال طے ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو قتل کرنے کے لیے جب اس کو لائے نا تو اس کو جمع ہوئے، پبلک بہت ساری جمع ہوئی، بغداد کا واقعہ ہے یہ، تو یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا، اور ہمارا حضرت والا نے، حضرت تقی عثمان نے معائز کے اندر، معائز نمبر 2 کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہے، پیج نمبر 132۔ تو جب اس کو پہلے ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، پھر سر کو کاٹ دیا، جیسے کاٹا ان کے ٹکڑوں سے ان الحق حق حق اللہ آواز نکل رہا تھا، یہ آواز نکل رہی تھی اس کے اندر۔ تو کہا کہ یہ آواز تو ختم نہیں، ان کے ٹکڑے کر دیے سر کو۔ اب ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو کہا کہ اب ایسا کرو کہ اب یہ اس کی، اور یہ جب اس کے جسم سے، ان کے ٹکڑوں سے یہ ان الحق آواز نکل رہا تھا تو ہزاروں آدمی تھے، وہ بھی ان الحق ان الحق ان الحق، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ حکم، وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی لاش کے ٹکڑوں کو جلا دیا جائے۔ تو منصور حلاج کی لاش کو ٹکڑے کر کے جلا دیا۔ اور یہ حضرت جنید کا زمانہ تھا، حضرت جنید بغدادی کا زمانہ تھا، اور اس فتوے کے اوپر کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، قتل کر دیا جائے، اس فتوے کے اوپر جنید بغدادی نے بھی دستخط کی تھی۔ اور جب دستخط کی تو منصور نے کہا، اے جنید تجھے تو پتا ہے میں کیا کہتا ہوں، تو نے دستخط کر دیا۔ تو بولا کہ شریعت ہوتی، شریعت میں ہی رہنا ہوگا، تم شریعت سے ہٹ گئے تھے، ہے نا۔ تو اس کی جو لاش تھی ٹکڑے کر کے اس کو جلا دیا، اور جلا کر اس کو دجلہ میں اٹھا کے، اس کی ایش تھی نا، ایش کیا بولتے ہیں، مٹی نا، خاک، اس کی خاک کو دجلہ میں ڈال دیا۔ جب دجلہ میں ڈالا تو دجلہ کا پانی اوپر ہونے لگا، جب اوپر ہونے لگا تو ایسا لگا کہ بغداد پورا ڈوب جائے گا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ میری لاش کو جب جلا دیا جائے گا اور اس کو دجلہ میں ڈال دیا جائے گا اور یہ سیلاب آ جائے گا، اور اس سیلاب کو لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جانا میرے گھر اور میرے جبہ لینا اور میرے کپڑے لینا اور دجلہ میں ڈال دینا، سمندر بیٹھ جائے گی۔ تو اس کا جو مرید تھا وہ گھر بھاگا اور اس کا جبہ لیا اور دجلہ کے اندر ڈال دیا، پھر دجلہ دوبارہ سیٹل ہو گئی۔ اب اس کو دیکھیے، تاریخ دان کتاب میں لکھتے ہیں، رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں۔ ایک اس نے کہنے والا تھا انا الحق، تو ایک اور بھی تو تھا انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا۔ فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ انا ربکم، میں اللہ ہوں، وہ بھی کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کہ فرعون کی جو معاملات نظر آتے، کہتے ہیں دیکھو نصیحت لیجئے، اس کو لاش کو بھی رکھا گیا ہے، اس کے لیے کتنی کہہ خداوندی کی کتنی ساری باتیں ان سے منسوب کی جاتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیے منصور اور اس میں دونوں میں فرق تھا، منصور نے اپنے آپ کو مٹایا تھا اور فرعون نے اللہ کو مٹایا تھا، یہ اللہ کو مٹایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مٹی کی توفیق عطا فرمائے، ایسا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے، دیکھیں ایک حدیث قدسی ہے۔ مجھے ایک صاحب سے بات ہوئی تو مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھے کہا کہ یار آپ نفلی باتیں اور ذکر کی باتیں کرتے ہیں، یار مجھے صرف فرض کی بات کیا کریں، میں صرف فرض کا ادا کر سکتا ہوں، یہاں بہت بڑا شخص ہے، سب لوگ جانتے بھی ہیں، فرض کی صرف باتیں کیا کریں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اس کی میں مفہوم آپ کو سناتا ہوں، کم و بیش اللہ معاف فرمائے۔ نوافل کی کثرت کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت ملتی ہے، نفل سے، مستحب سے، نفل سے۔ فرض واجب تو ادا کرنے ہیں، فرض واجب کے بعد تھوڑا اور آگے جانا ہے۔ اگر ہم اور جاتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر کنڈیشن ہے کہ آپ روز کا خود کھانا کھلائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ میرے ایک دوست نے وہاں فیکٹری لگائی، بہت بڑی فیکٹری لگائی، تو میں نے اس کو سمجھایا تھا، پھر ابھی میں نے اس کو پوچھا سال ڈیڑھ سال کے بعد، کیا تمہارے کاروبار کے حالات ہیں؟ بولا ہاں ٹھیک ہے، درمیانے۔ تو میں نے کہا تم کو میں نے ایک بات کی تھی، اس کی شاید ضروری تو نہیں تھا، لیکن میں نے ایسے ہی مشورہ دے دیا تھا، تم اس کو لوگوں کو اپنے اسٹاف کو کھانا کھلا رہے ہو؟ بولا ہاں کھانا تو کھلا رہا ہوں، ہم نے ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے وہاں پر۔ ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اتنے پیسے دیے ہیں تو ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے، تم نے کتنا ڈسکاؤنٹ؟ جتنا ڈسکاؤنٹ کیا ہے اتنا ہی تمہارے کو اللہ کا فضل رہا، درمیانہ کیا تو درمیانی تمہاری فیکٹری چل رہی ہے۔ میں نے کہا جاؤ اس کو فری کر دو، اتنا فری کر دو کہ وہ رکشے ٹیکسی والے بھی جو وہاں نکلتے ہیں، باہر فیکٹری کے باہر نکلتے ہیں، اور لوگ بھی نکلتے ہیں، سب وہاں بیٹھ جائیں کھانے کے لیے، سب کو پتا ہوگا یہ کھانا ملتا ہے، کھانا کھائے۔ اب کھانا تو کھلائیے، کھانا بغیر قیمت، بغیر کوئی چیز نہیں۔ بولے لوگ تو پھر باتیں کرتے ہیں، ویسٹیج بہت کرتے ہیں،
میں نے کہا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ویسٹیج ہے. ویسٹیج اس کے لیے نعمت ہے کہ اس کی ویسٹیج کو جمع کر کے آپ مچھلیوں کو کھلائیے، پانی میں ڈالیے، پرندوں کو کھلائیے. جب پرندوں کو کھلائیں گے تو ان کی بھی تو خوراک کا ذریعہ آپ بن گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کوئی ضروری ہے، یہ کوئی ایسی باتیں ہیں، یہ لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کچھ زیادہ حاصل کرنے کے لیے کچھ زیادہ کیا جاتا ہے، کچھ زیادہ قربانی دی جاتی ہے. اس قربانی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی آج حکیم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو تھوڑی سی کافی دنوں کے بعد بیمار تھے. اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، عافیت دے. اور ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب کی ابھی آج مجلس نہیں ہے، وہ آج کنٹینیوٹی 2 مہینے ہو گئے مجلس نہیں ہو رہی ہے. پیر کو میں اور ہمارے کچھ ساتھی ملنے گئے تھے، ان سے تھوڑی سی دیر ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی. واقعی ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی. ہم دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی اور عافیت دار عطا فرمائے. ہماری والدہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو آج جو ایک دو جو بہت ضروری ہو ملنے کے لیے ظہر کے بعد وہ ضرور آ جائیں، لیکن نہ ضروری ہو تو پھر بدھ کے دن ہمارا کوئی مشورہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب روزے میں ہوں گے. اور جمعہ اتوار کے دن عید ہے تو ہماری مجلس نہیں ہوگی، ٹھیک، اس کے بعد ہوگی. تو حضرت سے تھوڑی سی بات سن لیں. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات گرامی، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خاص کر ان کو عزت دی، احترام دی، شرافت دیا ہے. اس 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ. اس مہینے میں خاص کر یہ 10 دن کی بہت اہمیت ہے. جیسے حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا، اس کی بہت اہمیت. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اس کی بہت قیمتی ہے. اگر اس کا ایک ایک لمحہ کو ہم ضائع نہ کریں اور اللہ رب العزت کی حضور میں کھڑے ہو کر کے اس سے جو بھی کچھ مانگتا ہے، اللہ نے کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیتا ہوں، جو بھی مجھ سے مانگتے ہیں وہ میں دیتا ہوں. تو اس مہینے نمازوں کے ذریعے سے افسوس یہ ہے کہ ہم نے 5 وقت بلاوا آتا ہے نمازوں کے لیے، اس کا بھی فرصت نہیں ملتے. پتہ نہیں کس چیز سے، یا دنیا کے لالچ سے، یا غفلت کے بنا پر، یا شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو اس فرض نماز کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتے جماعت. حالانکہ دیکھو، شیطان کو رب العالمین نے ایک سجدے پر راندہ درگاہ بنا دی، لعنتی بنا دی. ایک دفعہ اللہ نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو. آدم علیہ السلام، اصل میں آدم علیہ السلام اس زمانے میں تو قبلہ نہیں تھا نا، کعبہ نہیں تھا، اس کے لیے خصوصیت یعنی عبادت کا ایک طرف. تو حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ بنایا تھا. کعبہ حضرت آدم، انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، اور یا یہ تھا تو یہ بھی فرشتوں کی صف میں شامل تھا نا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس ایک سجدہ نہیں کیا. اور ہم کو 5 وقت حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ آواز بلاوا آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا رحم اور کرم ہے. اس کے علاوہ قربانی ہے. قربانی، یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان کا یہ وجود، جسم، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت.
اور اللہ کی امانت کو اللہ کی مرضی پر لگانا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ پورا جسم کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا، اپنے جس طرح آپ جانور کو ذبح کرتے ہو اسی طرح اللہ کا حکم ہے کہ اپنے نفس کو بھی ذبح کرو۔ میری نفس، اگر ہم نے نفس کو ذبح کر لیا اللہ کے لیے، جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اسی طرح یہ اپنے جسم کو بھی ذبح کرنا چاہیے۔ اور تاکہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حولناکیوں سے، آپ کو کیا پتا ہے، اس حولناکیوں سے ہم کو نجات مل جائے۔ جبریل میکائیل علیہ السلام جو خاص فرشتے ہیں، خاص فرشتے روتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ جبریل اور میکائیل کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا یا اللہ، ابلیس کا نام تو عزازیل تھا نا، یا اللہ ابلیس کا نام عزازیل تھا اور یہ بھی ہمارے صف میں شامل تھا۔ رب العالمین، ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں آپ کے، جب آپ کا کوئی ارادہ کسی چیز کا ہو جائے تو آپ کو کون منع کر سکتا ہے، روک سکتا ہے؟ یا اللہ ہم ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حشر بھی ایسا ہو جائے، اس لیے روتے ہیں یا اللہ۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پروردگار ہمارے نام کو تبدیل نہ کرو، ہمارے جسم کو تبدیل نہ کرو، بس یہ سوال کر دیا۔ اس نے کہا نہیں جبریل، رو نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خوف تھا، حالانکہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے اگلے پیچھے سب کچھ معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ روتے تھے۔ کیا حضرت عمر نے ایک دفعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اس سے کہا یا رسول اللہ اب کیوں اتنا روتے ہیں؟ اس نے کہا علیہ عبدن شکور، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوں، اللہ کا شکر گزار۔ تو یہ ہمارے لیے ہم کیا شے، ہم کیا شے، ہم اپنے نفس کا محاسبہ، ہر وقت نفس کا محاسبہ، 5 وقت نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور میں رونا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمارے خلوص، اللہ کو لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، اللہ نے کہا یہ خون چاہیے، نہ گوشت چاہیے، تمہارے دل چاہیے، مجھے خلوص چاہیے، نیت چاہیے۔ تو یہ ایسے اخلاص ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو عرفہ کا روزہ ہمارے یہاں جمعے کے دن ہے اور سعودی عرب میں عرفہ جمعرات کو ہے۔ جمعرات کو ویسے بھی سنت ہے روزہ رکھنا۔ الحمدللہ جنہوں نے 9 روزے کا اہتمام کیا ہے، الحمدللہ یہ تو بہت سپر کلاس ہے، ایک کلاس ہے، پلس ہے۔ لیکن جنہوں نے نہیں کیا، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میری ٹوٹل 100% ہماری یہاں جتنے ساتھی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے مرد ہیں، اور وہ آگے بات کو پھیلائیں گے۔ کم سے کم یہ 9 کا یہاں کی 9 اور سعودیہ کی 9، وہاں کی 100 ہوگی تو ہمیں جمعرات کا بھی سنت بھی مل جائے گی، سنت بھی ادا ہو جائے گی، وہاں کے روزے عرفات کے اندر بھی ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو جمعرات جمعہ کا روزہ رکھ لیں۔ یہ عرفہ کا روزہ ایسا ہے نا کہ یہ اس کی قبولیت ایسی ہے کہ پچھلے 1 سال اور آگے کا 1 سال صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب صغیر گناہ معاف ہوتے ہیں تو کبیر گناہ کی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور خصوصاً طور پہ ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں ضرور رکھیں، ان کا جو رکھ سکتی ہیں وہ ضرور رکھیں، اس سے وہ ان کا ماحول گھر کے اندر بن جائے گا، گھر کے اندر انوارات رحمتیں آ جائیں گی۔ یہ مردوں کا پتہ نہیں چلتا نا کہ ان کے دماغ کب گم جاتے ہیں، تو ہر وقت یہ لگی نہیں رہے، اللہ سے مانگتی رہے، اللہ کی توجہ، ان کی اللہ کی طرف رجوع للہ ان کے پاس رہے۔ تو ایک تو ہمیں ان کو یہ کام کرنا ہے کہ کوشش کر کے، دوسرا جو اس کے اندر ہے 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک تکبیر، اور اس کے اندر مرد حضرات آواز تکبیر پڑھیں اور خواتین ہماری آہستہ پڑھیں۔ اب مرد تو پڑھ لیتے، اب یہ واجب ہے، سن لیجئے، یہ تکبیر واجب ہے، مستحب اور نفل کی بات نہیں ہو رہی، واجب پڑھنا لازمی ہے۔ اب مردوں کے تو مسجد میں باآواز ہوتا ہے تو ایک ٹیمپو بن جاتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں بھول جاتی ہیں،
نماز پڑھ کے کچن میں پوچھا آپ نے پڑھا, بولے یاد بھول گئی میں, تو ان کو یاد دلائیں گھر کے اندر کہ تکبیر پڑھنی ہے. تکبیر کیا ہے, میرے ساتھ پڑھیے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے, ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے. لیکن پہلی تاریخ سے ہمارے مشائخ حضرات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلی تاریخ سے یہ عام دن میں بھی پڑھتے رہتے تھے, ہر وقت نفل, یہ نفلی ہے, آپ دن میں نماز کے بعد میں دن میں اس کو تکبیر پڑھ لیا کریں, اور 3 دفعہ پڑھ لیں, 5 دفعہ پڑھ لیں, 7 دفعہ پڑھ لیں. لیکن ایک دفعہ 9 تاریخ سے جمعے سے شروع ہوگا اور بدھ کے دن عصر تک, 13 کی عصر تک یہ ہر نماز کے بعد با آواز مرد حضرات اس کو پڑھیں, اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ چھٹیاں آ رہی ہے نا, میں پہلے بھی عبد الرحمن بن عوف کی تھوڑی سی بات کر چکا ہوں, دوبارہ کرتا ہوں. میں اپنے لیے کرتا ہوں, اپنی ضرورت کے تحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ اور بہت سارے لوگ ہیں, سب کو نوازا ہے, بہت زیادہ نوازا ہے. لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں اس کو اگر تھوڑی سی فکر کے ساتھ کر لیا جائے. آپ کو یاد ہے نا عبد الرحمن بن عوف کا جو واقعہ تھا, میں چاہ رہا تھا وہ کتاب سے ہی سنا تھا لیکن لایا نہیں ہوں میں. عبد الرحمن بن عوف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم گھسیٹ کر, یعنی عبد الرحمن بن عوف جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیا کہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, اس کے بارے میں فرما رہے کہ تم گھسیٹ کر جنت میں آ رہے ہو, زمین کے ساتھ گھسیٹ کر آ رہے ہو. اور اس سے زیادہ چیریٹی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. ہم چیریٹی کر رہے ہیں, وہ اتنی بڑی چیریٹی کرتے تھے کہ مدینہ منورہ سے اونٹ شروع ہوتا تھا اور مکہ مکرمہ تک یہ کیوں لگی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے اونٹ کا طریقہ کیا ہے, اونٹ کے پیچھے چلتا رہتا ہے, چلتے پیچھے, آگے پیچھے نہیں دیکھتا. اس کی عقل محدود ہوتی ہے, بڑا ہے نا, اس کی عقل محدود ہوتی ہے, وہ بس خاموشی کے ساتھ پیچھے 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 چلتے رہتا ہے. تو وہاں سے چلتا تھے, یہاں تک گنے سے لدے ہوئے اونٹ ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت کہتے ہیں فلاں, سب کے سب اونٹ صدقہ کر دیا. اتنا صدقہ کرنے والا شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم زمین کے ساتھ گھسیٹ کر جنت میں جا رہے ہو. اور ہم تھوڑی سی نفل پڑھی, تھوڑی سی ہم نے تہجد پڑھ لی, تھوڑی سی ہم نے دعائیں کر لی, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم امیون ہو گئے, ختم ہو گئے, تمام چیزیں ہمارے لیے ان کے لیے فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو جب عبد الرحمن بن عوف نے جب بات سنی تو زاروں قطار رونے لگ گئے. تو یا رسول اللہ میں کیا کروں, اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بولا اپنے مال, تمہارے پاس اتنا سارا مال ہے, یہ مال کا تزکیہ کیجئے. یہ مال سب ہم سب کے پاس مال ہے. اب کسی کے پاس 5 ہے, کسی کے 50 ہے, کسی کے پاس 500 ہے, کوئی فگر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کروں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب مال کو صدقہ کر دیجئے. اس میں سب مال صدقہ کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب مال صدقہ کر دیجئے. وہ باہر نکلے, یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے پورا واقعہ, پڑھ لیجئے گا. وہ باہر نکلے کہ میں سب تمام کی تمام جو بھی میرے پاس ویلتھ ہے میں سب صدقہ کر دوں. جبرائیل امین اوپر سے آئے, فرمایا ان کو روکی. جبرائیل امین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ معاف فرمائے تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں ان کو روکیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا, ان کو عبد الرحمن بن عوف کو واپس بلایا, بولا آپ کے لیے پیغام آیا ہے, آپ کے لیے پیغام آیا کہ 4 عمل کر لیجئے تو آپ کا مال کا تزکیہ ہو جائے گا. پورا مال آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے یوں کیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر بات صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے حضور کی یہ, دیکھیے یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے ہے. ہم سے چھوٹا کہے بڑا کہے آگے کوئی بات کہے تو اس کی بات کو سن لیں. ہم کسی کی بات میں کیا فضائل ہوتی پتہ نہیں ہوتی ہے. اپنی بات اس سے ایک تو اپنی بات کا بھی کہ میری بات کو کی جائے وہ بھی میں بھی ٹوٹتی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف کو بلایا کہ تم ایسے 4 اعمال کر لو جس سے تمہارا مال کا تزکیہ ہو جائے گا. مال کا تزکیہ ہو گیا تو مطلب یہ تم آپ گھسیٹ کے نہیں جاؤ گے جنت میں. تو الحمدللہ ہم سب آسودہ بیٹھے, کچھ تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے. آسودہ یہ بھی تو ہے نا, ہمت ہے, آپ محتاج ہے, چل پھر سکتا ہے, عمر دی, ایمان دیا, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہی ہیں نا ہمارے پاس, ہے نا. تو کہا 4 اعمال کر لیجئے. پہلا اعمال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ دیکھیے یہ ہماری چھٹیاں بھی ہیں, وقت بھی ہے, ہماری زندگی کے اندر یہ اعمال آ جانے چاہیے. ماشاءاللہ ہے, ہمارے یہاں بچیاں تو بہت ساری اس کو مانتی ہیں, کرتی ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ تنگ نظر ہو جاتی ہیں. ہماری جو خاص کر کے جو اسٹاف ہوتا ہے یا ہماری کام والیاں ہوتی ہیں, ہمارے گارڈ ہوتے ہیں, ڈرائیور ہوتے ہیں, ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلا فرمایا کہ ان کا تزکیہ کا یہ کہ مہمان نوازی کریں. مہمان آئے تو ان کا اکرام کیا جائے. وہ پوچھے نہ کہ میں آپ چائے پیئیں گے, فلانا کریں گے, یہ کریں, اکرام کریں, جتنا اکرام کر سکتے, جس کی جتنی حیثیت. کسی کی پانی کی حیثیت ہے, کسی کی شربت کی حیثیت, کسی کی جو حیثیت ہے, خوب اکرام کریں مہمان کو. جب مہمان آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لے آتا ہے, اور جب وہاں سے جاتا ہے نا تو بلائیں لے کے جاتا ہے. وہ بلائیں جاتی ہے. مہمان آئے, مہمان کو بلائیے, اکرام کرنا ہے مہمان کا, ٹھیک ہے. دوسرا, غریبوں کو کھانا کھلائیے.
دوسرا فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے آپ کھانا کھلائیے. اور جتنے بھی باہر ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں مسجدوں میں بچوں کو آٹا دیتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ رسول لوگ بچے پڑھ رہے ہیں, دلوں سے دعائیں نکل رہی ہیں, ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. کھانا کھلائیں جہاں کھانا کھلا سکتے, جس کی جتنی حیثیت. اتنی تو حیثیت ہے نا کہ پورے مہینے کے اندر ایک جو نہاری کی ہوٹل کے باہر چلے جائے 50 روپے میں ایک آدمی کو کھانا کھلا دے. یہ نہ دیکھے کہ کس کو کھانا کھلا رہا ہوں, کون وقت کھانا کھا رہا ہے. امام غزالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مجوسی آیا اور وہ بھوکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ویسے یہ بھی تھا کہ وہ اکیلا کھاتے نہیں تھے, کسی کو ساتھ بٹھاتے تھے. وہ باہر چوک کے اوپر چلے گئے, کیا کہ کسی کو لے کر آ جاؤ میں کہ میرے ساتھ کھانا کھائے. جب ان کو لے کر آ گیا, ان کو کھانا کھلانے کے بٹھایا تو پوچھا تم کون ہو؟ بولا میں مجوسی ہوں, آپ کو مانتا ہوں. تو تم غصے ہو گئے, جلال آ گیا ان کو. انہوں نے کہا تو اگر مسلمان ہو گیا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا, اگر مسلمان نہ ہو گیا تو یہاں سے بھاگ جا. تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں ہوتا مسلمان. وہ اٹھ کے بھاگنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر کے. فوراً وحی کا نزول ہوا, کہا کہ اے ابراہیم ایک کافر تھا, تو ایک وقت اس کو برداشت نہیں کر سکا, میں 70 سال سے اس کو کھانا کھلا رہا ہوں. یہ امام غزالی نے لکھا ہے واقعہ کب اسلام فرمائے, میں 70 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں. یہ نہ دیکھیے کہ باہر ہیروئن چھی بیٹھا ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, کون ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا بندہ ہے, آپ اللہ کے بندے, آپ کا ہمارا ایک ان سے رشتہ ہے. آپ پریویلیج کلاس ہے کہ ایمان بھی آپ کو اللہ نے فرما دیا, حضور کو امتی بھی بنا دیا, اس کا شکر ادا کریں, لیکن کھلائیں کسی کو بھی. یہ نہ دیکھیں کون بیٹھا ہو. تو وہ بھاگے ابراہیم علیہ السلام اور بھاگ کر گئے کہ اس کو پیچھے وہ سمجھے کہ پیچھے ابراہیم آ رہا ہے, اور تیز بھاگنے لگا. پھر بہت زیادہ جا کے اس کو پکڑا کہ بھائی اوپر سے پیغام آیا ہے, تم چلو, میں تمہاری معافی مانگتا ہوں تم سے, تم میرے ساتھ کھانا کھا لو. بولے میرے لیے یہ پیغام آیا ہے, میں تو اتنے سالوں سے آگ کی کرتا ہوں. یا سنم ہے, یہ سمجھ تو کبھی کہا نہیں, یا سنم. یہ جب اس نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو لائے, اس کی خدمت کی, اس کو پانی پلایا, اس کو کھانا کھلایا, تمہارے لیے خاص پیغام آیا ہے کہ میں 70 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں, ایک دفعہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکے. وہ ایمان لے آیا. ایمان لانے کے لیے, متاثر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑتا ہے. کچھ خدمت کی جاتی ہے, کچھ ہدیے دیے جاتے ہیں, کچھ کام کیا جاتا ہے, کچھ پوچھا جاتا ہے نا, قریب آتا ہے انسان. اور سننا چاہیے طریقہ. دوسری بات تو غریبوں کو کھانا کھلانا, غریبوں کو ڈھونڈنے کا. یہ ہمارے اوپر آپ نے سوچا کراچی کے اندر میرے خیال سے 4 سے 5 لاکھ بچوں کو, غریبوں کو ہسپتالوں میں, کارخانوں میں کھانا کھلایا جا رہا ہے. یہ کراچی جو بچا ہوا ہے نا, یہ بلو دا سی لیول ہے کراچی. آپ نے کئی دفعہ سنا ہے نا کہ طوفان آ رہا ہے, ہندوستان سے آ رہا ہے, کراچی کو پورا غرق کر دے گا. ہاں غرق ہو جائے گا, بلو دا سی لیول ہے, غرق ہو جائے گا, لیکن اللہ کے فضل سے بچا ہوا ہے. یہ فضل ہے, اللہ کے فضل والے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ کھانا کھلانا بہت بڑی نعمت ہے. کھانا کھلائیے جتنا کھلا سکتے ہیں, گھر سے شروع کیجیے, رشتہ داروں سے شروع کیجیے. کھانا پہلے جو جتنا کھلا سکتا ہے کھانا کھلائیے. تیسرا جو سوال کرتا ہے نا, عموماً آپ نے دیکھا ہے ہم مسجد کے باہر نکلتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, راستوں میں سگنلز ہوتے ہیں, تو یہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں, ناپسندیدہ لوگ آ جاتے ہیں. ایسے لوگ آ جاتے ہیں, وہ ہلنے لگتے ہیں, گانا گانے لگتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, پیسے دو, جو ہاتھ مارتے ہیں, کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ناگواری کا اظہار کر کے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. اب پتہ نہیں اس میں سے کون ہوگا, کیسا ہوگا, کیا ہوگا. تو فرمایا کہ تم جو سوال کرنے والا ہے نا اس کو دے سکتے ہو تو دے دو. مفہوم بتا رہا ہوں میں. اگر کچھ نہیں دے سکتے ہو تو اپنی نظریں نیچے کر لو اور خاموش ہو جاؤ, کچھ بھی جواب نہ دو. منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکالو, یہ دل میں بات نہ نکالو, اس کو حقیر نہ سمجھو, کسی کو حقیر نہ سمجھو کیا ہے کیا نہیں. اگر دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں دے سکتے ہو خاموش ہو جاؤ, جواب نہ دو اس کو. کبھی کبھی وہ آپ پہلے تو اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ موبائل کے اوپر میسج آ جاتا ہے کہ آج میں یہاں ملوں گا, مسجد میں ہوں گا اور میں بہت پریشان ہوں, تو مجھے آپ ضرور کچھ میری امداد کیجیے. آپ دے سکتے تو ٹھیک ہے, نہ دے سکتے تو اس کا جواب نہ دیں. اور پھر بھی اگر وہ آ جائے, وہ سمجھدار ہو, سمجھ ہی جاتے ہیں آج کل, جواب نہ دے دو. اگر پھر بھی وہ جمع ہو جائے, آ جائے, تو اپنی خاموشی کے ساتھ معذرت کر لیں, ان کے سارے کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, ہے نا. تو سوال کرنے والوں کو تلخ جواب نہ دیں, ہرٹ نہ کریں, دل کو نہ توڑیں. سوال کرنے والا آپ یہ سمجھیں کہ میں پریویلیج ہوں, میں اللہ کا وہ پریویلیج ہوں, اللہ کی نعمت مجھے دی ہوئی ہے کہ مجھے سوال کر رہا, میں دینے والا ہوں, لینے والا نہیں ہوں. اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کا شکر ادا کرے. چوتھی بات, اہم بات, یہ آدمی بھول جاتا ہے. مجھے ہمارے بھائی نے پچھلی دفعہ کہا کہ یہ بدھ کو کہا, اتوار کو کہا کہ اتنا میرے پاس فنڈز ہیں, میں کیا کروں. میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی آپ کے پاس جو فنڈز ہیں نا, تو آپ اپنے رشتے دار کو دیکھ لیں, رشتے داروں کے رشتے داروں کو ڈھونڈیں, اپنی کمیونٹی میں ڈھونڈیں, قریب میں جتنے ان کو ڈھونڈیں,
اور رشتہ داروں سے اپنے گھر کے جو اپنے اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب ہیں، یہ صدقہ خیرات ہے، ان سے شروع کریں۔ عبد الرحمن بن عوف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور جبرائیل امین کا اوپر سے میسج آیا ہے، میسج آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد الرحمن بن عوف سے یہ ہمارے ساتھ بات پہنچی۔ تو رشتہ داروں کو ڈھونڈیے، ان کو ڈھونڈ کے نکالیے، کہاں رہتے ہیں ان کے رشتہ دار، فلانے کے رشتہ دار۔ ہندوستان میں رشتہ دار ہم بہت سارے چھوڑ کر آئے۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میں بمبئی میں اپنا کام کروں، تو میں بمبئی آنے جانے لگا، تو وہاں میں نے آفس بھی کمپنی بنا لی، آفس بنا لی۔ باہر ہمارا طریقہ یہی کہ ہم سفر میں جانا، کام کرنا، یہی ہمارے طریقے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی اس میں لکھی ہوئی ہے، ہر ایک الگ الگ طریقہ روزی کا لکھا ہوا ہے نا۔ کسی کے مسجد کے آپ نے ذمہ داری دے دی، اس کی روزی لکھی ہوئی ہے، کسی کو تجارت کروا دی، کسی کو سفر میں کروا دیا۔ ہم لوگ کے پاس یہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہم لوگ آج نہیں، پہلے بھی یہ تھا۔ تو میں بمبئی جانے لگا، تو میں بمبئی گیا، وہاں پر پھر وہ میں نے والد صاحب سے اس وقت پوچھا، 94 سے پہلے کی بات ہے، کہ ہمارا وہاں کیا تھا؟ بولا وہاں ہم لوگ بمبئی کے اندر تھے، اور یہ رنگون والا بلڈنگ تھی محمد علی روڈ کے اوپر، اور ہمارا یہاں دفتر تھا، اور ہم نے یہ ہمارے رشتہ داروں کو ہم نے وہ سپرد کر کے ہم واپس آ گئے۔ آج میں آپ کو ایک بہت عجیب راز کی بات بتاتا ہوں، میں نے شاید میرے اولاد کو بھی نہیں بتائی ہے، بچوں کو بھی نہیں بتایا، بچوں کو بتاؤں گا میں۔ اس وقت جب ہم وہاں سے انڈیا سے آئے نا، تو ہمارا ایک ہوتا ہے ریسیویبل، ایک ہوتا ہے پیبل، یعنی آپ کو لوگوں کو اتنا پیسہ دینا ہے، ایک ہوتا ہے اتنا لوگوں سے لینا ہے۔ تو ہمیں جو دینا تھا جتنا بھی نا، اس وقت ہم بھی 2-3 کمپنی کے اس وقت ایجنٹ تھے، ہمارے دادا والد کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے جو دینا تھا نا، تو یہاں آنے سے پہلے، اجرت کرنے سے پہلے سب لوگوں کو بلا کے آنا پائی صاحب کو دے دیا، اور جو لینا تھا، جن کو دفتر رشتہ داروں کو بٹھا دیا، اس کو کہا کرتے کہ یہ لوگوں کے پیسے لینے، تم لے لینا، اور ہمیں توفیق ہو تو ہمیں پاکستان بھیج دینا۔ تو وہ میں نے ایڈریس لیا، وہ محمد علی بلڈنگ رنگون والا مشہور وہ جگہ ہے، بہت مشہور تھی، کسی سے بہت وہ کھڑا کر کے وہیں پہلی ہی دفعہ وہیں دروازے کے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ جب وہاں پہنچا دیا تو میں وہاں گیا، اپنے جو دفتر تھا والد صاحب کا یا وہ دادا کا یا ہمارے تایا، یہ سب بیٹھتے تھے، پپا تھے، سب بیٹھتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ محمد اتنی مشہور بلڈنگ، اب تو پرانی بلڈنگ ہو گئی ہے، ہمارے رشتہ داروں سے میں ملا، رشتہ دار وہ جو دفتر تھا، میں نے دیکھا کہ وہ دفتر کا 2 حصے، ایک دفتر کے 3 حصے کر کے، 3 حصے بنانے کے بعد 2 تو اس نے بیچ دیے، ایک حصے میں رہتا ہے، اور ایک حصے میں جو رہتا ہے وہ ایک کمرہ ہے، اور ایک کمرے کے اندر کچن بھی ہے، باتھ روم بھی ہے، اور دیواروں کے اوپر کاندیاں لگی ہوئی ہیں، لکڑی کی بنائی ہوئی، اس کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے۔ بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا مجھے۔ بعد میں پتہ چلا مجھے، میرے تایا نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ تو چھوڑ کر آ گئے، جو ریسیویبلس تھے نا، تمام ریسیویبلس انہوں نے وہاں وصول کیے، ہمیں کراچی میں ایک پیسہ بھی نہیں ملا، ہم دے کر تمام اپنا آئے قرضہ، لیکن لینے والا جو تھا ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ رشتہ دار میں نے وہاں دیکھا، ہندوستان کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر اتنی دکھی اور اتنے پریشان دیکھے میں نے۔ آپ شکر ادا کریں پاکستان کا، آزادی کا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دیا۔ میں نے وہاں دیکھا، وہاں دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے۔ وہاں میں نے جتنے اپنے رشتہ داروں کو میں نے چیک کیا، وہاں مسجدوں کے باہر بورڈ لگا ہوا دیکھا، آپ نے یہاں کئی مسجدوں میں نہیں لگا ہوگا، کہ تبلیغی جماعت والوں کی انٹری بینڈ ہے۔ میں وہاں سے مرچ بازار گیا سامنے نماز پڑھنے کے لیے، تو باہر بورڈ میں نے دیکھا، میں نے کہ یہاں پر، پھر میں اپنے جہاں میرے والد صاحب والدہ جتپور میں پیدا ہوئے وہاں گیا، تو وہاں بھی میں نے یہ بورڈ دیکھا۔ یہ شکر ادا کریں، اور ان کی میں نے حالات دیکھے، ان کی حالات، ان کے ساتھ بہت آنا جانا رکھا میں نے۔ پھر جب حالات ہندوستان کے خراب ہوئے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں ہندوستان، دنیا بھر میں کام کرنا، کہ دنیا تمہارے لیے چھوٹی ہے کہ ہندوستانی جاتے ہو کام کرنے کے لیے؟ پھر ہندوستان کو چوکڑی لگا دیا، اس کے بعد میں نہیں گیا، جب وہاں کے حالات خراب ہوئے تھے، دھماکے ہوئے تھے اس کے بعد۔ تو میں نے وہاں ان کو دیکھا، ہمارے یہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو لے آئے، تو یہاں ہمیں دین دی، سمجھ دی، توحید دی، اللہ رجوع کرنے کی توفیق دی، کھانا پینا دیا۔ وہاں میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا کہ جن کے حال ہے وہ پھل ڈھونڈتے، پرانے سستے والے پھل خریدنے کے لیے ڈھونڈتے۔ ہمارا چوکیدار اور ہمارے ڈرائیور بھی ان کے عمراؤں سے اچھا مجھے لگا، ان کے کاروباری لوگوں سے یہ اچھے لگے مجھے۔ دین کے معاملے میں نے اتنا پیچھے ان کو دیکھا، ایسی ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، میں حیران ہوتا تھا وہاں پر، ان کو چھوڑ کر تو ڈھونڈے ان کو۔ ہندوستان کے اندر تھے تو میں نے وہاں دیکھا، اور لوگوں نے اپنے علاقوں میں انہوں نے اپنی بلڈنگیں بنا کے دی ہیں، فلیٹس بنا کے دیے ہیں۔ ہماری پوری دنیا ہے نا ہمارے لیے، جہاں بھی رشتہ دار ہمارے، ہم عبد الرحمن بن عوف کی بات کر رہے تھے نا، عبد الرحمن نے کہا کہ رشتہ داروں کا پہلے ڈھونڈیے، خیال کیجیے، ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، پہلا ان کا حق بنتا ہے، یہاں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو۔ یہ تو دنیا کی باؤنڈریز بنا دی گئی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ باؤنڈریز تھوڑی ہے،
ہے نا. پہلے اپنے رشتے داروں سے، عزیز اقارب سے شروع کریں. تو 4 نعمتیں عبد الرحمن بن عوف کے لیے بتائی گئی. ایک تو مہمانوں کو مہمان نوازی کریں، مہمانوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، سوال کرنے والوں کو دھتکارے نہ، دینا ہو تو دے دیجئے یا خاموش ہو جائیے، ہرٹ اس کو نہ کیجیے. اور رشتے داروں سے آپ اپنے جو لینا دینا کرنا، پہلے رشتے دار کو اپنی کمیونٹی، اپنے لوگوں کو ڈھونڈیں. یہ امید رکھتے ہیں، یہ دوست احباب ہوتے ہیں نا، ایک امید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کمر بیٹا آپ بھی پڑھ لیں، پھر امان بہن بھی ابھی آ گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غیور ہیں. آپ نے 70 سال نکال دیے زندگی کے، 80 سال نکال دیں. جو ہمارے بچے جوان ہیں ان کا تو ماشاءاللہ خیر بات ہے، وہ بھی فکر نہ کریں. لیکن وہ قارون کو جب غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں غرق، اس کو زمین غرق کر لے. میں نے واقعہ آپ کو کئی دفعہ سنایا. جب اس کو کہہ رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تجھے اتنی دفعہ کہا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو نے معاف نہیں کیا. اگر یہ ایک دفعہ قارون مجھے آواز دے دیتا اور مجھ سے توبہ کر لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انتظار کر کے ہماری توبہ کا بیٹھے، ہماری آہو فقہ کا انتظار کرنے کے بیٹھے. اور یہ دن ہے، یہ 8 ہے، 9 ہے، یہ سب تاریخیں ہیں جو ہمیں عرفہ کا دن ہے. اس کے اندر اللہ کو منوا لیں، اللہ کو راضی کر لیں. بچے کو جب یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے پاس کیا ہتھیار ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا نا، کوئی آرٹ نہیں ہوتا. وہ چل بھی نہیں سکتا، مڑ بھی نہیں سکتا، صرف اس کو رونا آتا ہے. وہ رو کر ماں سے سب کام کروا لیتے ہیں. ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیز عطا فرمائی، ہم کچھ بھی نہیں کروا سکتے اللہ سے. ہم کب کروائیں گے اللہ سے؟ کب اللہ سے رجوع کریں گے؟ جی بیٹا. یہ اشعار ہمارے پیارے شیخ اللہ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ملتزم پر دعا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلتوں عصیاں کے دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں. گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے
سراپا فخر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب جب حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے تیرے بہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زباں ہر کے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، عز و ندامت ساتھ ماشاء اللہ۔ امان پڑھ لیجیے بیٹا، وہ آپ کو یہ بات چلی نا، ہوٹل کے باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، نہاری ہوٹل کے باہر، ہیروئن چیز تمام چیزیں، ایک بات کسی نے سنائی مجھے، عجیب بات مجھے لگی، ان کے حال دیکھ لیجئے کیا حال ہے۔ تو وہ کھانا کھا کے نکلے تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے دیجئے، وہ باہر بیٹھے ہوتے نا، انہوں نے کہا چلو میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں، کھانا کھا لیجیے۔ انہوں نے کھانا نہیں کھانا، مجھے پیسے چاہیے، میں تم کھانا کھا لو، تم کو کھانا کھلا دیتا ہوں، بولا نہیں پیسے چاہیے مجھے، کھانا نہیں کھانا ہے۔ تو خیر سمجھ گیا کہ اس کو یہ ڈرگز ہوتی ہیں، ان کی تعلیم پیدا ہوتی ہے کہ مجھے ڈرگ چاہیے، تو اس نے پیسے نکال کے دیے۔ اس نے کہا سوچا کہ یار یہ پیسے مانگ رہا ہے کھانے کے لیے، تو پھر اس کو بلایا، آواز دی، تم کھانا کھا لو نا، بولا نہیں کھانا کھانے والا مجھے کھانا کھلاتا ہے، اس کی مجھے تم فکر نہ کرو۔ تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگا، دیکھیے پہلی بات، کھانا کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، پیچھے چلنے لگا۔ قریب میں شادی ہال تھا، شادی ہال سے وہ ٹرے لے کر اندر میں جو فیڈ کرتے ہیں نا ویٹر، وہ فیڈ کرنے جا رہا تھا ویٹر، اس سے گر گیا، اور وہ گر گیا تو زمین پہ، تو وہ دیکھا جس کو یہ ہیروئن چیز جو تھا نا، جس کو اس نے پیسے دیے تھے، وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ یہ اس کو پہچان لیا، اس نے اس کو پہچان لیا، اور اس کو کہا تم یہاں کھانا کھا رہے ہو؟ تو اس کے الفاظ سنیے، بولا کہ ہاں مجھے میرے مولا سے میرے تعلقات تھوڑے اس وقت خراب ہوئے ہیں، مجھے اتنے سالوں سے وہ کرسی میں بٹھا کے کھلاتا تھا، آج تعلقات خراب ہے، اس کی وجہ سے مجھے زمین پہ بیٹھ کے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ دیکھیے اس کی یقین دیکھیے، آپ کسی کو حقیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کل اس کو ہدایت مل جائے، کل یہ ایمان والا ہو جائے، ولایت اس کو مل جائے، اور ہماری کوئی گارنٹی ہے کہ ہم ولایت کے ساتھ ایمان کے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
پر روتے رہیں، مانگتے رہیں، اپنی ایمان کے اوپر فقط نہ کریں، اپنے ذکر کے اوپر، اپنی کسی چیز کے اوپر بھی اللہ سے آؤ فکر کرتے رہیں، اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کرتے رہیں، روتے رہیں، مانگتے رہیں، خیر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کمرے میں پہنچا دے، اور نور سکینہ کے ساتھ روح بھی ہماری معطر ہو، وہاں جانے کے بعد وہاں ہم پہنچ جائیں۔ جی بیٹا۔ یہ اشعار پروفیسر اقبال عظیم صاحب کے ہیں، جن کی مشہور نعت فاصلوں کو تکلف ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ نعتیہ کلام کی جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بے شک بے شک۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بے شک بے شک۔ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
یہ قرآن اور حدیث کے انمول خزانے کتابیں ہمارے پاس یہاں ہوتی ہے، اس کو لے جائیں اور اس کے چھٹیاں ہیں جو کچھ کوشش کریں کچھ یاد ہو جائیں. ہم نے وہ 2 انمول خزانے بھی کافی یہاں ہوتی تھیں، تو اس کے اندر ایک حضرت طارق چغتائی صاحب نے ایک وظائف بتایا ہوا تھا، اس میں سے 7 چیزیں انہوں نے بتائی تھی. 4 چیزیں ہمارے حضرت والا کے یہاں بھی معمول تھا اور بہت زیادہ کثرت سے ہمیں تاکید کرتے تھے پڑھنے کے لیے. یہ صفحہ نمبر 35 کے اوپر ہے، قرآن و حدیث کے انمول خزانے اور ایمان پہ خاتمے کے لیے 7 مدلل نسخے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ 4 چیزیں جو تھی، جس میں سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، پھر آیت الکرسی پڑھنا ہے، پھر شہید اللہ پڑھنا ہے، پھر قل اللہ مالک الملک، اس کے اندر دیا ہوا ہے اس کی. پھر اس کو کوشش کر کے اگر معمول کے اندر وہ 7 چیزیں ہیں، اس میں انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا تھا کہ لقد جاءکم تھا، اللہم انت ربی تھا، اور اسماء الحسنی کے کچھ نام تھے، ٹھیک ہے، لطیفم بخلقی، علیم بخلقی، خبیرم خلقی، قلت بی یا لطیف علیم و خبیر ہوتی. اگر وہ نہ پڑھ سکتے تو یہ 4 تو پڑھ ہی لیں. اس کتاب کی ایک ایک چیز کو کوشش کریں یاد کر لیں. اس میں سب سے ایک بہت زیادہ مجرب اور ہے، اگر ہو سکے تو خاتمے کے لیے یہ ہمیں شروع میں سب سے پہلے جب تربیت کی گئی تھی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا، اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ انہوں نے ہمیں، اور یہ جب رو کے مانگیں گے تو یہ خاتمے کے ایمان کے جو خاتمہ ہے اس کے اوپر خاتمے کے لیے کچھ چیزیں بہت اہم اور مجرب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں یہ خاص کر کے ہے. تو اس کو کوشش کر کے ہم یاد کر لیں، نہیں ہے تو اپنی پریکٹس کے اندر لے کر آ جائیں گے نا. تو یہ کتابیں ہیں، لے جائیں، اور بھی لیں، لوگوں کو بھی دیں، بانٹیں بھی، اس کو پھیلائیں، اس کو خود بھی یاد کریں، لوگوں کو بھی یاد کروائیں. تو انشاءاللہ اس کا نفع بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یہ جو کتابیں لکھتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں تو ویسے ہی تاکید نہیں کرتے، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے ہلکا ہوتا ہے. تو ان کی بتائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ہم جب کرتے ہیں، اور یہ تو ایسی چیز ہے نا، کیونکہ اس کا انہوں نے دیا ہوا ہے نا پورا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ جب سورت فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ، قل اللہ مالک الملک نزول ہوئی تو عرش سے معلق ہو کر فریاد کی کہ کیا آپ ہم کو ایسی قوم پہ نازل فرما رہے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کریں گے. ارشاد فرمایا قسم ہے میری عزت و جلال. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں 5 قسم کھائی تھی، یہاں بھی قسم کھا رہے ہیں. قسم جب کی جاتی ہے جب بہت اہم بات ہوتی ہے، اہم بات ہو تو ریپیٹ کی جاتی ہے یا قسم کھائی جاتی ہے. نماز کو 62 ٹائمز قرآن مجید کے اندر، قرآن کریم کے اندر ریپیٹ کی گئی ہے. ریپیٹ یا قسم کھائی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ قسم ہے میری عزت و جلال کی اور مکان کی کہ جو لوگ ہر نماز فرض کے بعد یہ تمہاری تلاوت کریں گے ہم ان کی مغفرت فرمائیں گے. آیت الکرسی ایسی چیز ہے، اس میں اعظم ایسی چیز ہے کہ جنت اور ہمارے درمیان میں جو راستہ ہے وہی راستہ رہ جاتا ہے. ہم ان کی مغفرت فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں جگہ دیں گے، اور ہر روز 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے اور اس کے 70 حاجتیں پوری کریں گے، جس کا ادنا درجہ مغفرت ہے. تو ہماری خصوصاً ہماری بہنیں بیٹیاں یہ تو ان کے پاس وقت ہوتا ہے، گھر کے اندر بیٹھتی ہیں اور اس کو یاد کر لیں تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، جو 4 چیزیں بتائی تھی اس کو معمول کر لیں، ہے نا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے نا. اللهم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین. یہ 4 چیزیں پہلے بھی بتائی گئی تھی، اس کو معمول بنا لیں اور کوشش کریں کہ یہ جو تکبیر ہے اس کی کسی کا بھی یہ واجب ہے نا، واجب ہے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دوشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے وقت فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ 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 لا الہ 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 الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ جل جلالہ. اللہ 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 اللہ
اللہ جل جلالہ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا رب الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اے اللہ ہم گناہگار ہیں گنہگار ہیں زیاکار ہیں. اے اللہ ہم کی عظمت کا آپ کی محبت کا کسی چیز کا ادا نہ کر سکے. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ ہمارے آل اولاد متعلقین یا اللہ اس نے ظن رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اولاد روحانی اولاد کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ تمام گناہوں سے اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. یا اللہ گناہ محدود ہے آپ کی رحمت غیر محدود ہے. اللہ اپنی رحمت میں ڈھانک لیجئے. یا اللہ معاف کر دیجئے. یا اللہ امت کے دلوں کو پھیر دیجئے پھر غالب کر دیجئے. یا اللہ امت میں جو پریشان ہے ان کی دور فرما دیجئے. اللہ امت میں جو جیلوں میں رہا فرما دیجئے. اللہ امت میں جو بیمار ہے صحت کلی عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت بھی دے دیجئے. یا اللہ واعف عنا واغفر لنا آمین موضوع عطا فرما ورحمنا ہمیں ورحمنا عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجرني من النار ربني ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہم حاضرین غائبین ہمارے متعلقین ہماری آنا خصوصاً جو حاضر مجلس ہے اللہ سب کو معاملات یہاں سے لوٹانا. اے اللہ جس کے دل میں جو پریشانی ہے جو کام ہے جو قرض ہے اے اللہ آپ سب کو جانتے ہیں اپنے فضل سے اپنے رحمت سے. اے اللہ یا رب الراحمین دونوں جہاں کی ہم سب کو نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی نظروں میں حقیر کر دیجیے آپ کی نگاہوں میں معزز کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کا پوری امت کا خصوصاً میرے اور میرے متعلقین تمام اعلیٰ نسلوں کا اے اللہ خاتمہ ایمان پہ خیر پہ رضا کامل پہ عافیت دارین پہ فرمائیے. یا اللہ ولایت خاصہ کے ساتھ صدیقین صالحین اور شہداء کے مقام پہنچا کے دنیا سے اٹھانا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ مخلوق کا محتاج نہ اپنا محتاج رکھنا. یا اللہ ہمارے پیارے شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب کو صحت کلی عطا فرما ان کو زندگی عطا فرما. تیری والدہ بیمار ہے اللہ ان کو بھی صحت کلی عطا فرما. آپ محتاج کر دیجیے چلتا پھرتا آپ سب کو ایمان کے ساتھ خیر کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے گا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من نعمتك ودوام عافيتك وجهاد نعمتك والجميع سكتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأحوال والآفات
وتقيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا الرحيم. یا رب الراحمین اللہم صلی علی سیدنا نبی رسول اللہ، جن کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے اقبال بھائی کا عزیز عمران کا انتقال ہو گیا، اللہ جن کی مغفرت، جو بھی یہاں سے ہم سے جا چکے ہیں، ہم سے ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، ہمارے جتنے متعلقین، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری روحانی اولاد بھی، ہمارے یہاں سے کتنے بچے تھے وہ بھی جا چکے ہیں، اے اللہ یا رب ہم سب کی جتنے بھی یہاں سے گزر چکے سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، قبر کو نور سے بدلے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا الرحیم. اگلی بدھ کے دن نہیں ہے، یہ بدھ کو بھی مشورہ نہیں ہے، اگلی بدھ کو بھی نہیں ہے. یہاں ایک ہماری بہن نے کتابیں بھیجی ہیں حضرت مولانا رؤوف سکھروی صاحب کی ذی الحج کے بارے میں، وہ پیک کیا ہوا ہے، اس کو کھول کے کتابیں لیتے ہوئے جائیں.